زمین جوان تھی، انسان کی نسل زیادہ نہیں تھی، مگر ضد اور گمراہی گہری ہو چکی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ پتھر اور لکڑی کو یادگار بنا کر انہیں سجدہ کرنے لگے تھے۔ اس قوم کا نام بعد کے دوروں میں قوم نوح کے نام سے یاد رکھا گیا۔ یہ لوگ اپنے بزرگوں کے نام پر بت بناتے، انہیں اپنی مجلسوں میں سجاتے اور دھیرے دھیرے انہیں عبادت کا مقام دے دیتے۔ کیا ہم اپنے باپ دادا کے معبود چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم کہہ رہے ہو؟ ہم تمہیں اپنا جیسا آدمی دیکھتے ہیں، نہ تمہارے پاس کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی خزانہ۔ یہ پانی اتنا تیز کیوں آ رہا ہے؟ پہاڑوں کی طرف بھاگو، بھاگو۔ السلام علیکم میرے عزیز، ویلکم بیک ٹو AHP ایکسپلینز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال چال ہیں؟ یہ جو ویڈیو کلپ آپ نے ابھی دیکھی، یہ بھی میں نے بالکل فری AI ٹولز کو یوز کر کے بنائی ہے۔ کیسے بنائی ہے یہ ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اسلامک کانٹینٹ بنا کر وائرل ہونا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھنا، اور اس وقت دیکھنا جب آپ بالکل ریلیکس ہوں۔ ایک سیکنڈ کے لیے اسکپ کرو گے تو کچھ نہ کچھ امپورٹنٹ مس کر دو گے۔ میری 10 دن کی محنت ہے یہ ویڈیو، اور یہ ویڈیو آپ سب کی محبت میں بنائی ہے۔ پریویس ویڈیوز پر آپ کا سپورٹ ہی اتنا اعلیٰ تھا کہ بھائی میں مجبور ہو گیا آپ کا ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کر کے میری ہمت افزائی کرنا اور عزت دینا۔ میں دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو اسلامک واقعات والی ویڈیوز کو وائرل کرنے کا پورا طریقہ بتا دوں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز مسنگ ہو تو کمنٹس میں مینشن ضرور کرنا۔ اس ویڈیو کو میں نے ان تمام پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ مجھے سمجھانے میں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ کچھ چینلز میں نے سلیکٹ کیے ہیں تاکہ آپ کو وائرل اسلامک واقعات ویڈیوز ایکسپلین کر سکوں۔ ان میں موسٹ پاپولر چینلز بھی ہیں اور کچھ ایسے چینلز بھی ہیں جو فیل ہوئے ہیں۔ دونوں کے ایگزامپلس دوں گا تاکہ آپ کو وہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلا اور سب سے زیادہ اسٹرانگ پلاننگ کے ساتھ بنا ہوا چینل ہے ایمان ورس۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس چینل پر صرف 10 ویڈیوز پبلش کی گئی ہیں، لیکن ویڈیوز کب، کس وقت اور کس پلاننگ کے ساتھ پبلش کی گئی ہیں یہ نہیں بتایا تھا، کیونکہ آپ کا کام آسان اور ریزلٹس بہترین بنانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں نے اس چینل ایمان ورس کی تمام ویڈیوز کو بہت دھیان سے دیکھا اور اس پورے چینل کو ہر اینگل سے اینالائز کیا۔ یوٹیوب پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ڈیلی ویڈیوز پبلش کرو ورنہ چینل گرو نہیں کر پائے گا۔ بہت سارے یوٹیوبرز نے اس ٹاپک کو کور کر کے لوگوں کو ڈرایا ہے، لیکن حقیقت ہر لحاظ سے اس بات کے مخالف ہے۔ آپ اگر دھیان سے دیکھیں گے تو ایمان ورس چینل پر ہر ویڈیو ایک ہفتے کے بعد آتی ہے۔ میں نے ہر ویڈیو کی پبلش ڈیٹ اور ٹائم بھی چیک کیا ہے۔ ہر اتوار کو رات کے وقت 8 بجے ویڈیو پبلش کی جاتی ہے۔ مجھے یوٹیوب پر کام کرتے ہوئے تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں۔ یہ میرا اکلوتا چینل نہیں ہے اور میں صرف یوٹیوب تک محدود نہیں ہوں۔ میرا ٹوٹل ایکسپیرینس بھی یہی ہے کہ ڈیلی ویڈیوز پبلش کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر ایک ہفتے سے زیادہ وقت گزر جائے تو اس کا نیگیٹو اثر ضرور پڑتا ہے، بلکہ ایک ہفتہ ضروری ہے ہی نہیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ کی چینل آڈینس کس وقت ایکٹیو ہے اور کیا ان کی ضرورت کے مطابق وقت پر آپ آڈینس کے ساتھ تعلق بناتے ہیں یا نہیں۔ یوٹیوب اس چیز کو دیکھتا ہے۔ ایمان ورس چینل کے آنر نے ٹائمنگ اس طرح پلان کیا، جو کوئی ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے اسے یوٹیوب اسٹوڈیو میں انالیٹکس دیکھ کر چیزوں کو سمجھنا آتا ہے۔ یہ بندہ یا بندی ایکسپیرینسڈ ہیں، یا اگر خود ایکسپیرینس نہیں ہے تو بیکنڈ پر کوئی ہے جو اسے گائیڈ کر رہا ہے۔ پہلی ویڈیو کو 2 مہینے پہلے اتوار کی رات 8 بجے پبلش کیا گیا۔ نیکسٹ ویڈیو کو 1 ہفتے بعد اتوار کی رات 8 بجے پبلش کیا گیا۔ اس کے بعد انالیٹکس میں کلیئرلی انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ٹائم پرفیکٹ کام کر رہا ہے، اور کیونکہ اتوار کی رات زیادہ تر لوگ یوٹیوب پر موویز یا کچھ انٹرسٹنگ انٹرٹیننگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی چیز کا فائدہ اٹھایا گیا۔ اس کے بعد اتوار کی رات 8 بجے کا ٹائم پرماننٹلی سیٹ کر دیا چند ویڈیوز کے لیے۔
کچھ ویڈیوز اسی ٹائمنگ پر آنے کے بعد اگین ٹائم چینج کیا گیا، کیونکہ یہ پاسبل ہے کہ انہیں یوٹیوب اسٹوڈیو میں یہ رزلٹ ملا ہو کہ ہفتے کے دن 12 بجے آپ کے زیادہ تر سبسکرائبر یوٹیوب پر ہوتے ہیں۔ یہی وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ویڈیو پلان کی جاتی ہے کہ ہم پبلش کس ٹائم پر کریں گے۔ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پرو یوٹیوبر ہمیشہ پلاننگ کرتے ہیں، ایویں ہی ویڈیو پبلش نہیں کرتے۔ پلان کی ہوئی ویڈیو وقت بہت لیتی ہے لیکن فائدہ بھی بہت زیادہ دیتی ہے۔ تو اس ڈسکشن سے ہم نے کیا سیکھا؟ جی بالکل، ڈیلی ویڈیو پبلش کرنا ضروری نہیں ہے، آپ ویکلی کانٹینٹ پلان کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اتوار کے دن 8 بجے پبلش کر دیں، 7 بجے، 7:10 پر، 7:17 پر کر سکتے ہیں، لیکن پھر یہ یاد رکھیں کہ کس ٹائم ویڈیو پبلش کیا تھا۔ جو ویڈیو اچھے ویوز لے آئے اس کے ٹائم کو ویڈیوز پبلش کرنے کا پرماننٹ ٹائم بنا دو، کچھ ویڈیوز اسی ٹائم پر آنی چاہیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور چینل کا نام کیسا ہو یہ سوچتے ہیں۔ کاپی مت کرو، اپنے چینل کو ایک یونیک آئیڈینٹی دو۔ اسلام یا اسلامک آنا ضروری ہے، باقی جو آپ کو اچھا لگے ایڈ کرو۔ اس سلسلے میں چیٹ جی پی ٹی آپ کی مدد کرے گا۔ جو میں نے ابھی آپ سے بولا وہی پرومپٹ میں لکھ دو، انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملے گا۔ مان لو کہ آپ نے ایک نام سلیکٹ کیا، قصہ ورس۔ اب ہم اسے یوٹیوب میں سرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کسی نے پہلے اس نام سے چینل بنا رکھا ہے۔ اگر ہاں کسی نے بنایا ہے تو آپ وہ نام اپنے چینل کو نہ دیں، آپ کا چینل کبھی سٹینڈ آؤٹ پرفارم نہیں کرے گا۔ یہ دیکھیں ایک چینل بنا ہوا ہے، سائیڈ میں فلٹر آپشن پر کلک کریں اور اس لسٹ میں چینل آپشن پر کلک کر کے سلیکٹ کریں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں لاپرواہی کا نتیجہ۔ کتنے لوگ ہیں جو اسی نام سے چینل بنا کر بیٹھے ہیں، لیکن سٹینڈ آؤٹ وہ چینل کر رہا ہے جس نے یہ نام سب سے پہلے یوز کیا تھا، باقی سب کے سب فیل ہوں گے۔ آپ کو یہ نہیں کرنا۔ اب بات کرتے ہیں ڈسکرپشن کی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں یقین سے بولتا ہوں کہ ڈسکرپشن اے آئی نے لکھی ہے۔ یہ اسپیشل کیریکٹرز جو ہوتے ہیں اس طرح کے اے آئی ایڈ کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا۔ نیچرلی کی ورڈز وغیرہ پلان کیے گئے ہیں، وہ خود کیے ہیں۔ انسٹاگرام اور سیکنڈ یوٹیوب چینل کا لنک بھی دیا گیا ہے اور یہ چینل کی SEO کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ باتیں صرف ایکسپیرینسڈ لوگ ہی جانتے ہیں کہ کم سے کم 2 لنکس کسی بھی سوشل میڈیا کے اپنے چینل کے ساتھ اٹیچ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کا قصہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ اگر آپ کا اپنا چینل ہے تو پلان کیسے کرنا ہے۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، کیا لگتا ہے کہ اس چینل کی کیٹیگری کیا ہوگی؟ ایجوکیشن یا انٹرٹینمنٹ؟ یار ایمانداری سے جو بھی جواب آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلے آیا ویڈیو کو یہاں پر اسٹاپ کریں اور پہلے کمنٹ کر کے بتائیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کیٹیگری کو زیادہ کمنٹس ملتے ہیں۔ میں ویڈیو کیو ایکسٹینشن یوز کر رہا ہوں اور یہ بیسٹ ٹول ہے یوٹیوب کے لیے۔ اب میں ویو چینل اسٹیٹس بٹن پر کلک کرتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینل کی کیٹیگری لائیو سٹائل ہے اور یہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ باقی سب ڈیٹا بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یا ایکسٹینشن یہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس چینل کو چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک سیکرٹ بتا دیتا ہوں، گارنٹی سے بول رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی ایک بندے یا بندی کو یہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ یہ ایک طرح کی چال ہے۔ چینل کی اوور آل کیٹیگری یہ چینج کرتے رہے، لیکن میرا ایک اور فیوریٹ ٹول ہے جو ویڈیوز کی کیٹیگری بھی بتاتا ہے۔ یہ ایمان ورس چینل کی لیٹسٹ ویڈیو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیٹیگری ایجوکیشن ہے۔ دے دیا نا جھٹکا۔ اچھا، اب ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ نیو کنٹینٹ کریٹرز ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور کاپی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے ایک ہاتھ دکھا کر دوسرے ہاتھ سے جھاپڑ مارنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن صاحب ہم یہ جھاپڑ کھا کھا کر سیکھے تو ہمیں پتا ہے کہ جو چاچا ہے وہی بھتیجا ہے اور جو بھتیجا ہے وہی چاچا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ تم نے کیٹیگری چینج کی ہے، لیکن اس کی ایک اور وجہ ہے، وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو میں ٹائٹل اور ڈسکرپشن کی لینگویج انگلش سلیکٹ کی ہے اور آڈیو لینگویج اردو سلیکٹڈ ہے۔ یہ چیزیں بھی یاد رکھنا، آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ کیوں سب مینشن کر رہا تھا۔ اور یہ ویڈیو کس ٹائم پبلش ہوئی ہے؟
कन्वर्ट ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पर पाकिस्तान का लोकल टाइम सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि चैनल है पाकिस्तानी। आप अपनी कंट्री का टाइम सेलेक्ट करेंगे तो समझने में आसानी होगी। रात को 11:52 पर यह वीडियो पब्लिश की गई। अच्छा, अब यहां पर एक बात और करना चाहूंगा। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये रात को 8 बजे, इतवार के दिन रात को 8 बजे वीडियो पब्लिश करते हैं, लेकिन ये वीडियो रात को 11:52 पर पब्लिश की गई है पाकिस्तान टाइम। अच्छा, अब यहां पर आपको एक बात और करना चाहूंगा, और वो ये कि एक बार चैनल ग्रो हो जाए तो वीकली डे सेम हो, टाइम कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि सब्सक्राइबर्स ही इतने ज्यादा हो जाते हैं कि YouTube को वीडियो सजेस्ट करनी ही पड़ती है। ये रात को 12 बजे वीडियो पब्लिश करना नए चैनल के लिए ऐसे होगा जैसे अपनी वीडियो को डस्टबिन में फेंक देना, क्योंकि इस टाइम लोग सो रहे होते हैं, सर्च नहीं कर रहे होते। लैंग्वेज उर्दू या हिंदी, तो मतलब टारगेटेड कंट्रीज कौन सी हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ज्यादा से ज्यादा इतना। इन कंट्रीज के लोग रात को 12 बजे सर्च नहीं कर रहे होते, इसलिए न्यू चैनल को 0 चांसेस होते हैं इस टाइम पब्लिश करो तो। सब्सक्राइबर 50,000 से ज्यादा हो तो मानो अगर 12 बजे वीडियो पब्लिश की रात को, 25,000 सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन चला गया, 24,000 ना भी आए तो भी पहले घंटे में 1,000 व्यूज, और रिटेंशन तो पहले ही बहुत हाई होता है क्योंकि लोग पूरी वीडियो देखते हैं। इसलिए फिर नेक्स्ट 2 to 3 डेज यूट्यूब इस वीडियो को सजेस्ट करता रहेगा। इस टूल का लिंक जो मैं अभी यूज कर रहा हूं, इस टूल का लिंक आपको ऊपर दिखा देता हूं ताकि आप भी इससे फायदा उठाओ। अब एक और चीज इस चैनल के बारे में, पहली वीडियो का टाइटल देखें, अल्लाह ने कौमे आद को कैसे तबाह किया। दूसरी वीडियो का टाइटल, अल्लाह ने कौमे समूद को क्यों तबाह किया। इसको कहते हैं अकल का इस्तेमाल। पहली वीडियो पब्लिश की, अंदाजा नहीं था कि वायरल हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि प्लानिंग की थी वायरल करने की। क्यों? देखें, सेकंड वीडियो सेम टाइटल टच के साथ रेडी हुई, फिर 2 मजीद टाइटल्स ट्राई किए, यूट्यूब में अपना बचाव भी किया, और 3 मजीद वायरल टाइटल्स इनको मिल भी गए। बचाओ इस तरह कि यूट्यूब पर वायलेंस और झूठ और गैर तस्दीक शुदा बात करना नुकसान दे सकता है। अगर एक चैनल मुसलसल तबाही की बात करे तो वो रिस्क पर चला जाता है। कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जो अगर यूज कर लिए जाएं तो वीडियो अपलोड होते ही रिमूव हो जाती है। ये सब मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं यकीन से बोल सकता हूं। दूसरी बात ये कि मैं एक अरसे से एडसेंस कम्युनिटी का हिस्सा हूं, तो मुझे एडसेंस और पॉलिसीज का अच्छे से पता है। अगेन 3 वीडियोस के बाद टाइटल में वर्ड कैसे तबाह किया अगेन आ गया। अगर आप ध्यान दें तो आपको यह समझ में आएगा कि तबाह किया के साथ क्वेश्चन मार्क भी है। ये भी YouTube पर सेफ रहने के लिए है, और आप हर उस वीडियो को 1 मिलियन क्रॉस देखेंगे जिसमें ये वर्ड्स यूज हुए। ये है आपके लिए टाइटल फार्मूला का एक एग्जाम्पल भाई। सेम टाइटल यूज कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ अमान वर्ड्स से मुख्तलिफ लिखना, सेफ रहोगे। थंबनेल्स के बारे में तो पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इस जैसे थंबनेल्स या इससे बेहतर थंबनेल्स आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बाकी रह गई है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन में मकसद लिखा गया है, मतलब वीडियो में क्या कुछ दिखाएंगे, और उसके बाद टाइम लैप्स। ये टाइम लैप्स का फीचर वीडियो की एसईओ को बहुत मजबूत करता है, और YouTube एल्गोरिदम इसको एक अथॉरिटी मानता है, इसलिए इसे जरूर ऐड करें। ये बनेगी कैसे और बाकी इंफॉर्मेशन आपके साथ वीडियो में आगे चलकर शेयर कर दूंगा, इजी है। टाइम लैप्स के बिल्कुल नीचे एक स्पेस देकर इस बार इंग्लिश में बताया गया है कि वीडियो में क्या दिखाएंगे, और इसके बिल्कुल नीचे फोकस कीवर्ड्स को क्वेरीज की सूरत में प्लेस किया गया है, जो वैलिड तरीका है उससे। सेम कीवर्ड्स आपको यहां पर भी दिखा देता हूं, देखें। वीडियो टेक्स्ट में भी फिरौन की लाश को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है, और बाकी तमाम कीवर्ड्स को भी कीवर्ड्स में दिया गया है जो वीडियो से रिलेटेड हैं। सोशल मीडिया का एक लिंक अगर 2 हो तो और भी अच्छा।
اب آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ ویڈیو ایک مہینے میں 2.7 ملین ویوز کیسے لے آئی. یہ قرآن کی آیات کا معجزہ ہے بھائی. جو کوئی یوٹیوب پر فرعون سرچ کرے گا اسے تو ویڈیو ملے گی ہی ملے گی، لیکن جو آڈینس ان قرآنی آیات کو یوٹیوب پر سرچ کرے گا یوٹیوب ان کو بھی یہ ویڈیو سجیسٹ کرے گا، کیونکہ تھوڑے ہی دنوں میں اس پر اچھے خاصے ویوز آئے. ٹھیک ہے، ایمان ورس چینل کا پورا خلاصہ آپ کو دے دیا. چینل میں ٹیگز کون سے یوز ہو رہے ہیں یہ آپ کو ویڈیو ایکسٹینشن کے ذریعے اس طرح مل جائیں گے، اور ہر ویڈیو کو اگر اوپن کر کے دیکھیں گے تو سائڈ پر آپ کو ویڈیو ٹیگز بھی نظر آ جائیں گے اور کاپی کا بٹن بھی اویلیبل ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں کچھ بھی ایز اٹ از کاپی کر کے یوز مت کرنا، نقصان ہے. تھوڑا بہت خود کا بھی ایڈ ضرور کرو جس سے ڈفرنس بن جائے. ٹیگز کے بیچ میں اپنے چینل کے نام کا ٹیگ بھی ضرور لگا دیں. اچھا، اب آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ویڈیوز کیسے بناتے ہیں یہ بھی بتاؤں؟ اچھا چلو بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ باقی کے ایگزامپلس دیکھ لیں. یہ جو ویڈیو کی اسٹیمیٹڈ ارننگ دکھاتا ہے نا، اس کا چوتھا حصہ مان کے چلو، لیکن اتنی نہیں ہوگی کیونکہ ٹریفک اردو سمجھنے والوں کا زیادہ ہے اور پاکستان اور یا انڈیا کا CPM ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ایمان ورس چینل نے نومبر 11 2025 سے اب تک مطلب کل ملا کے 74 دن میں 10 ویڈیوز پبلش کر کے چینل مونیٹائز کیا اور 96,000 سبسکرائبرز گین کیے. امیزنگ ہے بھائی. اب چلتے ہیں اگلے چینل کی طرف. گھبرائیں مت، اس کا شارٹ ریویو دوں گا، اتنا زیادہ لانگ ایمان ورس کی طرح نہیں ہوگا. فوکس صرف اتنا ہے کہ میں ایمان ورس کی اسٹریٹجی کو واضح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایگزامپلس کے لیے ان چینلز کا دکھانا بھی ضروری ہے. اور رکو، پہلے یہ دیکھ لو، ایمان ورس کا سیکنڈ چینل بھی میدان میں آ چکا ہے. یہ چینل آج سے 8 دن پہلے 16 جنوری کو بنایا گیا. ایک ویڈیو پبلش ہوئی اور یاجوج ماجوج کا واقعہ مارکیٹ میں آ چکا ہے. لیکن میں اس کام کو ایک غلطی شمار کرتا ہوں جس کا مین چینل پر برا اثر پڑ سکتا ہے. خیر، 6 دن میں صرف 500 سبسکرائبرز ہیں، حالانکہ وائرل چینل کے اندر لنک ایڈ کیا ہوا ہے، مطلب کہ سیکنڈ چینل پر پریویس سبسکرائبرز کا انٹرسٹ نہیں ہے. اگر سیم ایڈسنس پر یہ دونوں چینلز ڈالیں گے تو دونوں کی مونیٹائزیشن ڈسیبل ہو سکتی ہے اگر کانٹینٹ یوٹیوب کو سملر لگا تو. اب ہم اپنے سیکنڈ چینل ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. اس کا نام ہے ذوالفقار اور اس چینل پر 43 ویڈیوز پبلش ہو چکی ہیں. چینل 1 سال 1 مہینہ پرانا ہے، جس سے میرا اندازہ یہ ہے کہ اس چینل میں مسائل ہوئے اور انہوں نے ویڈیوز ڈیلیٹ بھی کی ہوں گی. 1 سال میں ٹوٹل سبسکرائبر 38,000. ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہوں گی یہ اس لیے کہا کیونکہ کانٹینٹ میں گیپ ہے. 5ویں مہینے میں صرف 1 ویڈیو، 6 مہینے میں بھی صرف 1 ویڈیو، 7ویں میں 2 ویڈیوز اور 8ویں مہینے میں 10 ویڈیوز. اس لیے کہا کہ چینل میں پرابلم آئی ہوگی، ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہے. وائرل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ویڈیوز کا کانسیپٹ پہلے کچھ اور ہی تھا، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، سنی شیعہ شارٹ ڈاکیومنٹری. متنازع چیزوں میں نہ جائیں اور کوئی بھی ایک لائن چنیں. اگر اس طرح کے کام کریں گے تو وائرل نہیں ہوں گے. اس چینل کی ریسنٹ ویڈیوز میں نے کمپلیٹ دیکھی ہیں. ایمان ورس اسٹائل میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ضرورت ہے صرف مستقل مزاجی کی. اس چینل کی کوئی بھی ویڈیو ایسی نہیں ہے جس نے 1 ملین ویوز کراس کیے. ویژول اسٹائل ریئلسٹک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پورا کام یہ چینل بھی AI سے کر رہا ہے جیسے ایمان ورس کر رہا ہے. اس چینل کی کیٹیگری ایجوکیشن ہے اور ان کی ویڈیوز کی کیٹیگری بھی ایجوکیشن ہی ہے. یہ سب کچھ جو بتاتا جا رہا ہوں آپ نوٹس کرتے جانا، آخر میں خلاصہ دیں گے. اس چینل کی اوور آل کیٹیگری ایجوکیشن ہے اور ویڈیو کیٹیگری بھی ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے. ایمان ورس کی چینل کیٹیگری انٹرٹینمنٹ اور ویڈیو کیٹیگری ایجوکیشن. اس چینل کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ٹائٹل اور ڈسکرپشن لینگویج انگلش ہے اور ویڈیو میں وائس کی لینگویج بھی ہندی یا اردو کی جگہ انگلش سلیکٹ کر دی، حالانکہ ویڈیوز اردو میں بناتے ہیں.
الگورتھم کو یہ جھوٹ نام کی چیز سے بڑی نفرت ہے، اور آپ خود سوچو اگر ایک انگریز ویڈیو پر کلک کر کے آ بھی جائے تو وہ بھلا برا کہتا ہوا واپس چلا جائے گا، کیونکہ لینگویج تو اردو ہے۔ اب جو جلدی سے آیا اور جلدی چلا گیا، اس نے ویڈیو پر نیگیٹو امپیکٹ چھوڑا، اس سے ویڈیو کی ریٹینشن یوٹیوب کو بیکار لگے گی اور ویڈیو سجیسٹڈ ویڈیوز میں نہیں جائے گی، یا اگر جائے گی بھی تو بہت کم۔ دوسری بات یہ کہ شام کو 7 بجے ویڈیو پبلش کر دیتے ہیں اور ہفتے میں 3 سے 4 ویڈیوز کانسٹنٹلی پبلش کرنا چاہتے ہیں۔ ایمان وائس کی ایک ویڈیو اور ان کی 4 ویڈیوز پر بھی ایک ویڈیو بھاری ہے۔ اس چینل کی SEO اور وہ سب کچھ جو ایمان وائس کے چینل میں آپ کو دکھایا بالکل ڈیفرنٹ ہے، بلکہ سمجھیں کہ وہ سب کچھ اس چینل میں نہیں ہے جو پہلے والے چینل کی گروتھ کا باعث تھا۔ میرے خیال میں یہ چینل بھی سیم آنر کا ہے، ذوالفقار اسٹوریز نام ہے اس کا۔ یہ چینل شاید ان مسائل کی وجہ سے بنایا گیا جو اولڈ چینل پر ہوئے۔ اس چینل کی ڈسکرپشن دیکھو، لگتا ہے کہ ایمان ورس کو کاپی کر کے لگائی ہے، بس تھوڑا سا الفاظ کا ہیر پھیر کیا ہے، لیکن اسٹائل سیم ہی ہے۔ صرف ایک چیز مس کر دی ہے اور وہ ہیں سوشل میڈیا لنکس۔ ٹوٹل 17 ویڈیوز 45 دن میں پبلش کر چکے ہیں اور چینل کی مونیٹائزیشن بھی آن ہو چکی ہے۔ اس کی ویڈیوز میں بھی کوشش تو ایمان ورس کو بیٹ کرنے کی کر رہے ہیں، لیکن وائس کوالٹی اتنی اسٹرانگ نہیں رکھ پائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نقل کرنے میں بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چینل اگر ٹائٹلز کا اسٹائل ایمان ورس سے سیکھ کر لگاتا، پیچھے کا حصہ اپنا لگا دیتا تو وائرل ہو جاتا۔ افسوس کہ اب تک کوئی بھی ویڈیو 1 ملین ویوز اچیو نہیں کر پائی، لیکن اس چینل میں کافی دم ہے۔ سیم اسٹوریز دونوں چینلز پر آ رہی ہیں، ذوالفقار چینل پر بھی اور ذوالفقار اسٹوریز پر بھی۔ اس لیے میں تھوڑا پریشان ہو رہا ہوں کہ کہیں ان کے دونوں چینلز کی مونیٹائزیشن بھی ڈسیبل نہ ہو جائے۔ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، ایک ہی ایڈسنس 2 چینل، دونوں پر ایک جیسا کانٹینٹ، ریزلٹس میں ایڈسنس میں پرابلم آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ کبھی یہ غلطی مت کرنا۔ اس چینل کے تھمبنیلز AI سے ہی بنے ہیں، لیکن ٹیکسٹ اوورلے جو اردو میں ہے یہ پکسل لیب ایپ سے لکھا جاتا ہے۔ ویڈیوز کو پبلش کرنے کا ٹائم کوئی فکس نہیں۔ جس وقت میں یہ چینل اینالائز کر رہا ہوں دوپہر کے 3 بج رہے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے ویڈیو پبلش کی ہوئی ہے۔ اوور آل یہ چینل بھی ایک اچھا چینل ہے، لیکن ایمان ورس از دی بیسٹ۔ یہ ایک اور چینل اسلامک لائف سائیکل، یہ چینل جب نیا بنا تھا تب سے میں اس کا کانٹینٹ دیکھ رہا ہوں، کبھی کبھی ویڈیوز دیکھتا ہوں۔ پہلے ان کی ویڈیوز میں صرف امیج سلائیڈرز چلا کرتے تھے، اب AI سے کام کر رہے ہیں اور یہ بہت اسٹرانگ چینل ہے۔ اسے بھی اینالائز کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پراپر پلاننگ اور کانسٹنسی کسے کہتے ہیں۔ اگست 2021 سے چینل ویڈیوز پبلش کر رہا ہے، ٹوٹل 235 ویڈیوز اور 5.25 لاکھ سبسکرائبرز ہیں۔ لیکن اس چینل کی ایسٹیمیٹڈ ارننگ ویڈیو میں بہت تھوڑی دکھائی دے رہی ہے۔ وجہ یہ ہے شاید کہ یہ امیجز کو یوز کرتے رہے۔ اب انہوں نے AI سے ایمان ورس کی طرح ڈائلاگز کے ساتھ ویڈیوز بنانا اسٹارٹ کیا ہے۔ یہ بھی تھمبنیلز پر ٹیکسٹ پکسل لیب میں ایڈٹ کر کے لکھتے ہیں۔ SEO بھی کافی تگڑی کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کی ایسٹیمیٹڈ ارننگ کم دکھائی جا رہی ہے۔ اب کچھ برے چینلز کی بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اگر آپ ڈھنگ سے کام نہیں کریں گے تو حالات یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلام داستان TV، یہ چینل ہر بار کچھ نیا کرتا ہے، متنازع ٹاپک پر ویڈیوز بناتا ہے، اور میں نے کمپلیٹلی چیک کیا ہے کہ کسی نیوبی نے یہ چینل بنایا۔ 10 دسمبر کو یہ چینل بنایا گیا، 16 ویڈیوز، لیکن سبسکرائبر صرف 39۔ اس چینل کی ویڈیوز میں نے دیکھی تو محسوس ہوا کہ چینل کو بنانے والا سائنس فکشن موویز کا فین ہے، اور اس بھائی کو AI کو یوز کرنا بالکل نہیں آتا، بالکل میری طرح نوبڑا ہے۔ وائس اوور کہیں فاسٹ تو کہیں سلو، وائس ٹون اور ویورز لو ایفرٹ کانٹینٹ میں آ سکتے ہیں کیونکہ ایڈیٹنگ اچھی نہیں کی ہے۔ تھمبنیل اسٹائل کو تو نہ ویورز پسند کریں گے اور نہ ہی یوٹیوب کا الگورتھم، اس لیے ہر ویڈیو چند ویوز لینے کے بعد ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ کچھ بھی امپریسو اور پلان کر کے نہیں کیا۔ ایک یہ چینل ہے ہڈن راز۔ اب بھائی تم قرآن سے حقیقت والی باتیں بتا رہے ہو،
قرآن پاک پبلکلی موجود ہے اور اللہ نے کھول کھول کر آیات میں سب کچھ بیان کیا ہے. تو آپ خود بتائیں کہ چینل کا یہ نام رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اب بتاؤ، ایک تو ہڈن، اوپر سے راز. اتنی محنت کرتے ہیں لیکن پلاننگ نہیں کرتے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. ایک لانگ ویڈیو بنانے میں کئی دن لگ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پلاننگ نہیں کریں گے تو پوری محنت ضائع ہو سکتی ہے. بس ایک غلطی چینل کی ویڈیوز کے وائرل نہ ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے. الگوریدم کو یہ کلیئر کر کے دینا ہوگا کہ ہم کس وے میں جانا چاہتے ہیں، ہمارا کانٹینٹ کس بارے میں ہے، ہماری ٹارگیٹڈ آڈینس کون سی ہے. اب یہ ہڈن راز نام جو ہے الگوریدم کو ان لوگوں کی طرف دھکیل رہا ہوگا جو اسلام میں نہیں سسپینس والی ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. 3 مہینے میں 23 ویڈیوز پبلش کی ہیں، ایک بھی وائرل نہیں ہوئی اور سبسکرائبرز ابھی 500 بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے. ویورز حقیقت سے بہت دور اور وائس اوور میں بچگانہ اسٹائل یوز کیا ہے. افسوس ہے کہ ایک بھی ویڈیو 15 منٹ سے بڑی نہیں بنائی، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ جو کچھ چیٹ جی پی ٹی نے دیا اس بھائی نے لیا اور ویڈیو بنا دی. اگر اپنی عقل کو استعمال کرتے تو کم سے کم 20 منٹ کی ڈاکیومنٹریز بنانے کی کوشش کرتے. اب یہ ایک چینل ہے اسلام ورز، نومبر 26 کو بنایا گیا. 2 مہینے میں صرف 6 ویڈیوز، 10,000 سبسکرائبرز ہونے والے ہیں. قسمت سے اس کی 2 ویڈیوز وائرل ہو گئی، لیکن جتنا علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس کے مطابق یہ کام ٹھیک نہیں. میں فتوے جاری کرنے والا بندہ نہیں، لیکن جنت اور جہنم کی بات کر سکتے ہیں، دکھا نہیں سکتے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے اور نہ کوئی کہانی ہے. دوستو، محتاط رہنا، پیسے کمانے کے چکر میں چکر کھا کر غلط راستے پر نہ چلے جانا. تمہارا کام کس طرح کا ہونا چاہیے ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے. اس چینل نے تو حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے کو بھی ویولائز کر دیا. بھائی اللہ کے مقرب فرشتے ہیں حضرت اسرافیل. مجھے یا تمہیں کیا پتا کہ وہ کیسے دکھتے ہیں. روز حشر کو ویولائز کرنا میں نہیں چاہتا کہ آپ احتیاط کو چھوڑ دیں. یہ چینل بھی دیکھ لیں، ویوز کے چکر میں لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس چینل کی طرح کی ویڈیوز بنانے سے بہتر ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پال لے. افسوس ہے کہ لوگ مسلمانوں کو افسانوں کی طرف اور ان باتوں کی طرف لے جاتے ہیں جن کے بارے میں سوچنا گمراہی میں ڈال سکتا ہے. آپ کیا ویولائز کر رہے ہو؟ سوچ سمجھ کر کام کریں. کامیابی کو دیکھنے سے پہلے اپنے پیروں کے نیچے جہنم کو بھی دیکھ لیں. آگاہ رہیں کہ آپ کا کام ہے ہدایت و نصیحت پہنچانا، وہ کام جو ایمان ورز کر رہا ہے. ایمان ورز کی ویڈیوز وائرل کیوں ہوتی ہیں؟ یہ تھا ہمارا پہلا حصہ، اور اس کا جواب ہے کہ بھائی کیونکہ وہ صحیح پلاننگ اور پراپر اسٹریٹجی پلس ریسرچ کے مطابق بالکل ٹھیک انداز میں پیغام پہنچا رہا ہے. وہ انٹرٹین نہیں کرتا، ایجوکیٹ کرتا ہے. چینل کی کیٹیگری انٹرٹینمنٹ رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ چینل کی تمام ویڈیوز انٹرٹینمنٹ کیٹیگری کی آڈینس کے پاس سجیسٹ ہوں گی، کیونکہ چینل کی کیٹیگری انٹرٹینمنٹ ہے. اور ویڈیوز کی کیٹیگری ایجوکیشن رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن کر رہا ہے، انٹرٹین کرنا نہیں چاہتا. ویڈیوز کی کیٹیگری ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشن کیٹیگری کی آڈینس کو بھی اس کے چینل کی تمام ویڈیوز سجیسٹ ہو جائیں گی. یعنی اسمارٹ وے میں کاپی کرنے والوں کو جھاپڑ بھی اور 2 کیٹیگریز کی آڈینس بھی. بات صرف قرآن اور تفاسیر کی کتابوں سے کرتا ہے. ابھی تک کوئی بھی غیر تصدیق شدہ کہانی پبلش نہیں کی. امید ہے آپ کو اچھے برے اور صحیح غلط کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا. پہلا حصہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے اور اب ہم دوسرے حصے کی طرف جائیں گے، اسلامک واقعات والی ڈاکیومنٹری ویڈیوز کی پلاننگ کیسے کریں. اس پوری ریسرچ میں میں نے تمام چینلز کی غلطیوں کو کنفرم کرنے کے لیے ویڈیوز کے اسکرپٹس کو ایک ایک کر کے چیٹ جی پی ٹی کو دیکھ کر اس سے بات کی. یہ پوری محنت صرف اس لیے کی کہ آپ لوگ صحیح ڈائریکشن میں کام کر سکیں. محبت کا بدلہ محبت ہے، اور جو محبت آپ نے دی ہے اس نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں یہ سب جھیل سکوں. ہے مصیبت بھائی، اتنی ریسرچ کرنا آسان کام نہیں ہے. سب کے ریزلٹس دکھاؤں گا تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی اور شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگ ناراض. تو غلطیوں کے بارے میں جو بات کر چکے وہ کافی ہے.
اب ہم کامیابی حاصل کرنے اور ویڈیوز وائرل کیوں ہوتی ہیں اس بارے میں بات کریں گے۔ ایمان ورز چینل کی اصحاب سبت والی ویڈیو کا اسکرپٹ ابھی چیٹ جی پی ٹی میں پیسٹ کیا ہے اور اس سے پہلے یہ پرومپٹ میں نے لکھا ہے: کین یو انڈرسٹینڈ دی اسٹائل آف نریشن اینڈ اسٹوری آف دس اسکرپٹ؟ اس کے بعد کوٹنگ دے کر پورا اسکرپٹ پیسٹ کر کے سبمٹ کیا۔ میں نے اس چینل ایمان ورز کی ہر ویڈیو کو اسی طرح چیک کیا ہے، ریزلٹس سیم ہیں جو ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ریزلٹس میں چیٹ جی پی ٹی نے کہا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، جی ہاں مجھے یہ بالکل سمجھ میں آ رہا ہے، اور چیٹ جی پی ٹی کو یہ بھی پتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں اسکرپٹ دے کر کون سی چیزوں پر تحقیق کر رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ اس اسکرپٹ کا نیریٹو اسٹائل، اسٹوری ٹیلنگ اسٹرکچر اور دعوتی مقصد بالکل واضح طور پر سمجھ آتے ہیں۔ میں نیچے اسے علم و تحقیق، قرآنی اصول اور ڈاکیومنٹری اسٹوری ٹیلنگ کے حوالے سے بریک ڈاؤن کر رہا ہوں۔ نوٹس کریں، علم و تحقیق، قرآنی اصول اور ڈاکیومنٹری اسٹائل ٹیلنگ۔ میرا یہ چیٹ جی پی ٹی اکاؤنٹ اس طرح سیٹ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی خود اسلامیات میں پی ایچ ڈی کرنے والے انسان کا رول کر رہا ہے۔ جو صحیح ہے اسے صحیح کر کے مارک کرتا ہے، اور جو غلط ہے وہ کیوں غلط ہے کے ساتھ بتا دیتا ہے، دلیل مضبوط ہوتا ہے۔ اسے پابند کیا ہے کہ قرآن سے دور نہ جاؤ، اور میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو اسکرپٹس میں دے رہا ہوں یہ کس کے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی سے کانٹینٹ ویریفائی کروا کر اپنا کانٹینٹ پلان کرنا میرا مقصد ہے۔ اب یہ پہلے سیکشن میں بتا رہا ہے کہ اس اسکرپٹ کا نیریٹو اسٹائل مطلب کہ انداز بیان کیا ہے۔ یہ اسکرپٹ قرآنی قصہ، واعظ اور سینیمیٹک ڈاکیومنٹری کا مجموعہ ہے۔ اس کے بنیادی عناصر ہیوی وقار بھری وائس اوور، ایموشنل کنٹراسٹ، رحمت، امتحان، ہیلا سازی، عذاب، ڈائریکٹ مورل ایڈریس آج کے انسان سے مخاطب بھی ہے، سلو برن ٹینشن جو آخر میں خوفناک انجام پر ختم ہوتی ہے۔ یہ اسٹائل بالکل اسی سلسلے کا ہے جو قرآن خود اختیار کرتا ہے۔ نیچے ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ قصہ بیان کرو تاکہ وہ سوچیں، مطلب کہ نیریٹو اسٹائل کا بہت خاص پلان بنایا گیا ہے اور یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ یہ سب کچھ وائرل ویڈیوز کے لیے ضروری ہے۔ دوسرے سیکشن میں چیٹ جی پی ٹی بتا رہا ہے کہ اس کا اسٹوری ٹیلنگ اسٹرکچر کیسا ہے۔ اس اسکرپٹ کا اسٹرکچر کلاسیکل قرآنی قصہ نگاری پر مبنی ہے۔ اگر قرآن سے دوری ہوتی تو چیٹ جی پی ٹی اسی طرح بتاتا جس طرح غلط چینلز کے بارے میں بتایا تھا۔ مطلب کہ اب یہ بتا رہا ہے کہ جو قصے قرآن میں بتائے گئے ہیں ان کی ترتیب کس طرح کی ہے۔ سب سے پہلے قرآن میں رحمت کا ذکر آتا ہے، جیسے اس میں اللہ کی رحمت، حفاظت، برکت، سکون۔ یہ قرآن کا پہلا قدم ہوتا ہے، پہلے نعمت یاد دلانا۔ یہ اصول ہے، چیٹ جی پی ٹی واضح کر رہا ہے۔ اس کے بعد امتحان کا آنا، جیسے اصحاب سبت کے لیے ایک دن، حکم آسان، نیت کا ٹیسٹ۔ اب چیٹ جی پی ٹی بتا رہا ہے کہ یہاں پر اصول فقہ کا قانون اپلائی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عبارت نہیں، نیت اہم ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس اسٹوری اسکرپٹ میں ہیلا سازی کی بات کی گئی ہے۔ اکارڈنگ ٹو چیٹ جی پی ٹی یہ اسکرپٹ کا سب سے خاص حصہ ہے۔ لفظی طور پر حکم نہ توڑنا، لیکن روح سے حکم کا قتل۔ اللہ بھی خوش اور ہم بھی خوش، اس طرح کی سوچ رکھنا۔ یہ وہی جرم ہے جسے فقہا یعنی علماء گناہ کبیرہ کہتے ہیں، جو اللہ کے قانون کو بائی پاس کرنے کے لیے ہو۔ اسٹوری میں آگے چل کر اختلاف قوم سامنے آتا ہے۔ اس اسکرپٹ میں 3 گروہ کا واضح بیان ملتا ہے: گناہ گار، ہیال والے یعنی ہیلا کرنے والے، نصیح نصیحت کرنے والے، روکنے والے، اور خاموش تماشا بین۔ چیٹ جی پی ٹی یہاں واضح کر رہا ہے کہ یہ بالکل قرآن کے سورہ اعراف کے لفظوں کی تصدیق ہے۔ اسکرپٹ اکیڈیمکلی ٹھیک جگہ پر سوشل فریکچر دکھاتی ہے، مطلب اسکرپٹ کی پلاننگ بہت تحقیق کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب آتا ہے اسکرپٹ میں فائنل سیکشن کہ اس میں عذاب کے نزول کی بات ہوئی ہے۔ نہ طوفان، نہ بجلی، نہ زلزلہ، بلکہ جو قرآن میں بتایا گیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔
चैट जीपीटी को ट्रेन करने का ये फायदा है कि दलील के साथ बात करेगा। बोल रहा है कि ये अजाब सिंबॉलिक भी है और हकीकी भी। इंसान ने अकल का गलत इस्तेमाल किया तो उससे इंसानी शक्ल भी छीन ली गई। अब ये बता रहा है कि जुबान और लहजे को किस तरह रखा गया है। लहजा सिर्फ आवाज से ही पता नहीं चलता, अल्फाज और जुमलों की तहरीर से भी पता चलता है कि ये डिलीवर किस तरह होंगे। ईमान वर्स की वीडियोस देखेंगे तो ये वाकई आपको सुनने को मिलेगा कि उर्दू और कभी कभी हिंदी वर्ड्स यूज हुए हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखा एआई ने है। हेवी अरेबिक कॉन्सेप्ट जैसे आयात का नाम लेना वगैरह ये अरेबिक में शामिल होता है। डायलॉग स्टाइल नरेशन में क्लियरली बता रहा है कि इस स्टोरी में लोग बोलते भी हैं, हंसते भी हैं और ताने देते हैं, जो आपने ईमान वर्स की तमाम वीडियोस में देखा ही होगा। अब चैट जीपीटी कहता है कि ये सब यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री के लिए आइडियल है, क्योंकि आम व्यूअर्स समझ लेता है। ये रिलीजियस भी लगता है और लेक्चर बिल्कुल नहीं लगता। इसीलिए तो रिटेंशन हाई होता है कि लोग पूरी पूरी वीडियो देखते हैं। एंड में ईमान वर्स ये चीज करता है जो बाकी तमाम चैनल्स के स्क्रिप्ट्स में इस तरह नहीं है। अभी जो जमाना चल रहा है, ईमान वर्स चैनल की वीडियोस में उस जमाने की बात भी होती है। चैट जीपीटी कह रहा है कि स्क्रिप्ट का सबसे पावरफुल पॉइंट ये है, सूद प्रॉफिट है, रिश्वत तोहफा है, झूठ मार्केटिंग है। यहां पर ईमान वर्स ने किस्से को वक्ते हाल से जोड़ दिया, दावत को सिर्फ हिस्ट्री तक महदूद नहीं रखा। और ये चैट जीपीटी के मुताबिक कुरानी मिनहाज है। एक आयत लिखी है और उसका तर्जुमा है कि ताकि शायद वो लौट आए, यानी इस वक्त जो कुछ लोग गलत कर रहे हैं उससे बाज आ जाए। अब चैट जीपीटी इस स्क्रिप्ट का तहकीकी पहलू बता रहा है कि इस स्क्रिप्ट में असहाबे सब्त का वाकया कुरान से साबित, बंदर बनाना जमहूर मुफस्सिरीन के नजदीक हकीकी तब्दीली सूरत, 3 दिन जिंदा रहना रिवायती बयान, यकीनी तौर पर नहीं, और इस बात को दावाई अंदाज में पेश नहीं किया जो बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब कि ईमान वर्स ने कहा कि ये मैं नहीं बोल रहा भाई, ये रिवायात में लिखा हुआ है, इस तरह मान लें। इसलिए ये स्क्रिप्ट इल्मी अमानत के करीब है, यानी उसने खयानत नहीं की। मतलब कि ये स्क्रिप्ट परफेक्टली प्लान्ड है। अब शायद आपको ये समझ में आ चुका है कि ईमान वर्स की वीडियोस वायरल क्यों होती हैं। भाई स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ होता है और वॉइस ओवर मजबूत और गहरी भारी आवाज में है। तहकीक बहुत अच्छी तरह की हुई है। इस बात का यकीन दिलाने के लिए एल्गोरिदम को डिस्क्रिप्शन में वो सब चीजें फीड करवाई जाती हैं जो वीडियो में पहले ही आपको दिखा चुका हूं। आपको भी अपनी वीडियोस की प्लानिंग इसी तरह करनी चाहिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे हिस्से की, हम ईमान वर्स की तरह स्क्रिप्ट कैसे लिखें। तो देखें, हम स्क्रिप्ट में ईमान वर्स के रूल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन हमारी स्टोरी उसके जैसी कॉपी नहीं होगी, ताकि हम YouTube पर सेफ रहें और हमारा चैनल स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दे सके। चैनल की क्रिएशन का प्रोसेस तो मैं अपने YouTube ऑटोमेशन कोर्स में जरूर करवाऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट सा आइडिया इस वीडियो में आपको पहले ही दे चुका हूं। इस वीडियो में इस्लामिक वाकयात वाली डॉक्यूमेंट्री वीडियोस ईमान वर्स चैनल से बेहतर बनाने का तरीका डिस्कस करेंगे। अभी आप स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट देख रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट ईमान वर्स चैनल की वीडियोस से इंशाल्लाह बेहतर कंटेंट बनाने में आपके काम आएगा। मास्टर प्रॉम्प्ट है, आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं ये भी आगे चलकर बता दूंगा। पहले ये बता देता हूं कि इस प्रॉम्प्ट का सिस्टम किस तरह वर्क करेगा। इस मास्टर प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी या कोई भी चैट बोट आपके लिए एक इस्लामिक रिसर्च बेस्ड स्टोरी टेलर, कुरान गाइडेड हिस्टोरियन और सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर का रोल करेगा। ये ऐसा प्रॉम्प्ट है जो चैट जीपीटी को कंट्रोल करेगा कि वो उसी दायरे में रहकर काम करे जिसका उसे कहा गया है। नरेशन का स्टाइल हैवी, सीरियस और बिल्कुल उसी वे में रहेगा जो आप ईमान वर्स चैनल में देखते हैं। ये एंटरटेनमेंट को नहीं, हकीकत को बताएगा और दिखाएगा। इस्लामिक प्रिंसिपल्स थोड़े स्ट्रिक्ट किए हैं ताकि यूजर गलत रास्ते पर न चला जाए और गुनाहगार होने से महफूज रहे। ये तमाम रूल्स ऐसे हैं कि आपकी वीडियो महज एक बात नहीं होगी,
अथॉरिटी और कुरान से दलील दी जाएगी या तफासिर की किताब का हवाला दिया जाएगा। जिस तरह कुरान में किस्से बयान हुए हैं हम उसी तरह बयान करेंगे, अपनी तरफ से कमी या इजाफा नहीं करेंगे, सिर्फ हक बात की जाएगी। इस प्रॉम्प्ट को मैंने इस तरह डिजाइन किया है कि ये सिस्टम कुरान से दूर नहीं जाएगा। इसमें मैंने वो हर एक चीज ऐड की है जो ईमान वर्स चैनल्स यूज करता है, और वो भी ऐड की है जिनसे हमारा काम बेहतर अथॉरिटी के साथ अपीयर हो। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंडेटरी है, कुछ भी हो चैट जीपीटी पाबंद है कि इसी को फॉलो करे। फिर एक और चीज अक्सर हो जाती है, जैसे मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के विजुअल्स बना रहा था तो इमेजेस में नए ज़माने की बिल्डिंग्स दिखाई दी गई। हमें आज का ज़माना या जदीद टेक्नोलॉजी नहीं दिखानी, क्योंकि अंबिया के ज़माने में ये सब कुछ नहीं था। हमें वो कुछ दिखाना है जो उस ज़माने में था। तो इस प्रॉम्प्ट में ये किया है कि चैट जीपीटी को पाबंद किया है कि जिस नबी के दौर में हम बात कर रहे हैं जो कुछ उस जमाने में था वो ही दिखाया जाए। अब चैट जीपीटी हिस्ट्री में सर्च करके देखेगा कि उस जमाने में कौन सी चीज किस तरह दिखती थी और फिर प्रॉम्प्ट्स राइट करके देगा। वीडियोस में इधर उधर की बातें ना हो, इसलिए इस सेक्शन को बनाया गया है कि सिर्फ इन पॉइंट्स को जहन में रखकर काम करो। ये ही वो कोर प्रिंसिपल है जो ईमान वर्स की वीडियोस के तमाम स्क्रिप्ट से मुझे मिला। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वॉइस ओवर और डायलॉग से स्क्रिप्ट। मैंने 2500 वर्ड्स के स्क्रिप्ट की लिमिट ऐड की है, मतलब कि 15 से 16 मिनट की वीडियो बन जाएगी अगर उसी वॉइस स्पीड से डिलीवरी करें जो ईमान वर्स यूज करता है। आप अगर चाहें तो प्रॉम्प्ट में इसे इंक्रीज करके 4000 या 5000 भी कर सकते हैं, या इससे इंक्रीज भी कर सकते हैं। एक एक चीज को चैट जीपीटी के साथ डिस्कस करके बड़ी मेहनत से ये मास्टर प्रॉम्प्ट बनाया है। अगर आप चैट जीपीटी को यूज करना जानते हैं तो ये प्रॉम्प्ट आपके तमाम मसाइल का हल बन जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये हर एक चीज समझाएगा भी जो आपको करनी है। कैरेक्टर्स जो डायलॉग्स डिलीवर करेंगे उसके लिए भी इसे मैंने एक हद में रखा है। ऐसा ना हो कि बॉलीवुड मूवी की तरह कुछ भी डायलॉग्स में ऐड कर जाए। मैंने रूल्स लगाए हैं, इन रूल्स को चैट जीपीटी फॉलो करेगा। सिचुएशन इस तरह की बनी रहेगी कि व्यूअर कंप्लीट वीडियो देखेगा। उसके बाद आता है हमारा पैकिंग और सीन्स में डिसिप्लिन का सेक्शन। ईमान वर्स चैनल के सीन्स की पैकिंग भी इतनी ही होती है जितनी मैंने ऐड की है। क्विक पैकिंग होती है, हर 4 से 5 सेकंड्स में स्क्रीन पर सीन चेंज होता है। यही हमारा प्रॉम्प्ट भी फॉलो करेगा और इतने सीन्स जनरेट करने के प्रॉम्प्ट्स देगा कि लॉन्ग वीडियो क्विक पैकिंग के साथ बन जाए। इसके बाद आता है इमेज प्रॉम्प्ट्स का सेक्शन। इसमें यह किया है कि कुछ दोस्तों ने प्रीवियस वीडियो पर कमेंट करके कहा था कि वीडियो छोटी बन रही है हमारी। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस प्रॉम्प्ट के यूजर्स को हर जुमले के लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट मिलेगा, हर डायलॉग के लिए अलग से एक इमेज प्रॉम्प्ट होगा। और इस बार चैट जीपीटी हर एक प्रॉम्प्ट इस इंस्ट्रक्शन के साथ देगा, यानी आपकी इमेज उस जमाने के हालात व वाकयात और कल्चर की बेस पर होंगे। डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे ताकि सिलसिला एक सा ही महसूस हो। अंबिया के चेहरे न दिखाने की इंस्ट्रक्शंस भी ऐड कर दी हैं, या तो बैक साइड दिखाएगा या शेडो या फिर लाइट से कवर किया जाएगा। इमेजेस के बाद है एनिमेशन सेक्शन, जिसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि हमें इसी स्टाइल में इमेजेस को एनिमेट करना है जिस तरह ईमान वर्स की वीडियोस में होता है। वो डायरेक्टली वीडियो जनरेट नहीं करते, इमेजेस को एनिमेट करते हैं स्लो मोशन के साथ। वीडियो की एंड पर आज के जमाने के हिसाब से वाकये को जोड़ा जाएगा ताकि आज के जमाने में जो लोग उसी तरह की नाफरमानी कर रहे हैं उनको हिदायत का रास्ता दिखाने का काम किया जाए। लेकिन इसकी भी एक हद मुकर्रर है। चैट जीपीटी इसी अंदाज को फॉलो करेगा जो कहा गया। जब आप ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देंगे तो आउटपुट में रिजल्ट्स देने से पहले चैट जीपीटी चेक करेगा कि प्रॉम्प्ट में जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं क्या वो कंप्लीट हुई हैं। अगर नहीं तो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट को रीराइट करेगा। ये वो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं जो चैट जीपीटी चेक करेगा। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर असहाब सब्त का वाकया बताया है,
تو شاید آپ یہ سوچیں کہ پرومپٹ میں اس قصے کا ذکر کرنے کی وجہ سے ہماری ہر سٹوری اسی کی طرح تو نہیں بن جائے گی. اسکرین پر آپ جواب بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے اپنا ماسٹر پرومپٹ چیٹ جی پی ٹی کو دیا اور پوچھا کہ یہ ایک ماسٹر پرومپٹ ہے جو میرے یوٹیوب چینل کے ویورز یوز کریں گے، تو کیا ہر اسکرپٹ اصحاب سبت کی سٹوری پر لاک ہے؟ جواب ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہاں، یہ ماسٹر پرومپٹ ہر اسلامک واقعے قرآنی قصے پر کام کرے گا. یہ اصحاب سبت پر لاک نہیں ہے، بلکہ یہ قرآنی وارننگ بیسڈ سٹوری ٹیلنگ فریم ورک پر لاک ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ جو میں نیچے واضح کر رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہے، اب یہاں چیٹ جی پی ٹی بتا رہا ہے کہ اگر یہ اصحاب سبت پر لاک ہوتا تو ہر کہانی میں یہ چیزیں ہوتی: ہیلا سازی، سبت، مچھلی کا امتحان، بندر بننا اور 3 گروپس، یہ سب لازمی ہوتے، اور ایسا بالکل نہیں ہے. جو اصل میں لاک ہے وہ کیا ہے؟ اب یہ بتا رہا ہے وہ چیزیں ہیں جو ایک پرفیکٹ ٹیبل ویو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پرومپٹ قرآن کی وارننگ سینٹرک قصہ ماڈل پر لاک ہے جو قرآن نے مختلف انبیاء کے لیے یوز کیا. یہ انبیاء کے ناموں کی لسٹ بنائی ہے. ان سب انبیاء کے ناموں کے بالکل سامنے نعمت بھی لکھی ہوئی ہے. ہر ایک نبی کی قوم کو مختلف نعمت، اس کے بعد ہر نبی کی قوم کا جرم بھی لکھا ہے. کلیئرلی بتایا ہے کہ قرآن میں کس نبی کی قوم نے کیا جرم کیا تھا جو لکھا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد انکار کی لسٹ بھی ہے، یعنی یہ کہ قوم نے کس بات سے اپنے نبی کو انکار کر دیا. آخر میں عذاب کیا آیا تھا یہ بھی ہر قوم کے لیے ڈیفرنٹ ہے، جو چیٹ جی پی ٹی نے مینشن بھی کیا ہے. مطلب یہ کہ پیٹرن سیم ہے لیکن ہر قوم کا جرم مختلف تھا. ہمارے پرومپٹ میں یہی چیز لاک ہے. ہر نبی کا قصہ اسی پیٹرن کے مطابق اوریجنل قرآنک سٹوری کے ساتھ ہوگا. میں نے پرومپٹ میں یہ سب چیزیں ایمان ورس کی ویڈیو اسکرپٹس پر ریسرچ کرنے کے بعد لاک کی، جو چیٹ جی پی ٹی آپ کو ابھی بتا رہا ہے. اسی ترتیب سے ہر ایک واقعے کا اسکرپٹ ہمیں دیا جائے گا. اس قدر محنت سے بنایا ہوا ماسٹر پرومپٹ ہے کہ انشاءاللہ یوز کرنے والے دعائیں کریں گے. پورا وائرل اسٹرکچر پھونک پھونک کر ایڈ کیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا ویسا پرومپٹ چیٹ جی پی ٹی آپ کو لکھ کر دے یا تھوڑے سے امیج پرومپٹس لکھ دے. جرم کی بات ہوگی لیکن اس کی بھی لمٹس ہیں. ہمارا فریم ورک ہارڈ کوڈڈ یعنی شدت والا نہیں ہوگا. ہر نبی کی قوم پر جو امتحان تھا وہ فکس نہیں ہے، اور سزا بھی ہم نے فکس نہیں کی ہے. اس لیے جس قوم نے جو جرم کیا وہ بتایا جائے گا اور پرومپٹ کے ساتھ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہوتا رہتا ہے. میں نے چیٹ جی پی ٹی کو جو مورل لیسن اور آج کے زمانے کے مثال دینے کا طریقہ لاک کروایا ہے وہ سب چیزیں آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہوں گے اور اسکرین پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ایک ضروری بات، یہ چیٹ جی پی ٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ان باتوں کو بھی مینشن کر دیا. یہ پرومپٹ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہونے والے واقعات پر کام کرے گا، جیسے تمام انبیاء کے قصے، لیکن ان سب کاموں کے لیے یہ پرومپٹ یوز مت کرنا بھائی. سیرت نبوی کی ویڈیوز کے لیے یوز مت کرنا، فقہی مسائل کی ویڈیوز بنانے کے لیے یوز مت کرنا، صرف معجزات والی ویڈیوز کے لیے بھی یوز مت کرنا، کیونکہ اس میں ٹون بالکل ان کانسیپٹس کے مختلف ہے. کبھی ضرورت ہوئی تو ان کے لیے الگ سے پرومپٹ بنا دوں گا، لیکن یہ پرومپٹ صرف اسلامک واقعات کی ویڈیوز کے لیے یوز کریں گے تو آپ کو بہترین ریزلٹس ملیں گے. اگر آپ کا چینل اسلامک واقعات کے لیے ہے تو آپ یہ پرومپٹ یوز کر سکتے ہیں. قرآن میں جو بھی قصہ ہے اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. عبرت بیسڈ ڈاکیومنٹریز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. آج کا آئینہ ٹائپ کے کانٹینٹ ویڈیوز بنانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن بہترین یوز کیس اسلامک واقعات والی ویڈیوز ہی ہے. الحمدللہ اکارڈنگ ٹو چیٹ جی پی ٹی میرا پرومپٹ گولڈ سٹینڈرڈ پرومپٹ ہے. آپ سب کو صرف نبی کا نام دینا ہوگا، باقی کام میرا دیا ہوا ماسٹر پرومپٹ سنبھال لے گا انشاءاللہ. یہ پرومپٹ بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کو کوئی غلط انسٹرکشن دیں گے تو کام بگڑ سکتا ہے. اس لیے آگے کا پروسیس تھوڑا دھیان سے دیکھیں. اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کو اوپن کریں. پہلا کمنٹ میں نے پن کیا ہے اور اس میں 2 لنکس دیے ہیں. پہلا لنک اس پرومپٹ پیج کا ہے،
اس لنک پر کلک کر کے آپ اس پیج پر آ جائیں گے. یہ وہ ماسٹر پرومپٹ ہے جو ایمان ورس چینل کی طرح کی ویڈیوز بنانے میں آپ کی ہیلپ کرے گا. اس پیج پر کچھ ایڈز آتے ہیں. اگر آپ موبائل سے اوپن کر رہے ہیں تو ایڈ کے لیے نیو پیج اوپن ہوگا. کروم میں آپ پیجز کو اوپن کر کے پریویس پیج پر واپس چلے جائیں گے اور اس پرومپٹ کو کاپی کر لیں گے. یہ اتنا ایزی ہے. ایڈز کی وجہ سے تھوڑی ڈیفیکلٹی تو ہوتی ہے، لیکن یہ ڈیفیکلٹی مجھے سپورٹ کرنے کے لیے برداشت کر لیں پلیز. یہ پورا کا پورا پرومپٹ اس طرح کاپی کر لیں گے اور پھر آپ اسے چیٹ جی پی ٹی یا کسی بھی چیٹ بوٹ میں یوز کر سکتے ہیں. میں نے جب اس پرومپٹ کو اپنے نئے چیٹ جی پی ٹی اکاؤنٹ میں نیو چیٹ اوپن کر کے سبمٹ کیا تو کئی بار اس نے مجھے غلط کام کر کے دیا. مطلب انسٹرکشنز کو مکمل طور پر فالو نہیں کیا. کبھی اسٹوری اسکرپٹ بیکار لکھا اور کبھی پرومپٹ تھوڑے دیے، لیکن میں نے آخر کار اس سے صحیح کام لے لیا. آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ پورا پرومپٹ پیسٹ کر کے سبمٹ کیا ہے اور نیچے جو ریزلٹس ملے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، اس نے اکارڈنگ ٹو انسٹرکشنز پہلے صرف آپشنز ہی دی ہے اور ڈیٹیل بھی دی ہے کہ کس نبی کی اسٹوری کس طرح کی ریسرچ اور ریزلٹس پر بیسڈ ہوگی. پھر میں نے آپشن 1 سلیکٹ کیا تو اس نے مجھے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ لکھ کر دیا. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ کس قدر ڈیٹیلڈ اور بالکل ہماری ضرورت کے مطابق کام کر کے دیا ہے. یعنی ہر ایک چیز واضح کر کے لکھی ہے، جیسے پہلے ہی بتایا ہو کہ کون سی چیزیں کس طرح یوز کرنی ہے. ایمان ورس چینل کی ویڈیوز میں 3 ٹائپ کا کنٹینٹ ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے نارمل نریشن جس میں اسٹوری بتائی جاتی ہے. اس کے لیے اس نے بھی ہمیں نریشن کا سیکشن مینشن کر کے دیا ہے کہ اس اسکرپٹ کا یہ حصہ نریشن کا ہے، جسے آپ اپنی وائس میں کریں یا اے آئی سے وائس اوور جنریٹ کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ایمان ورس چینل کی ویڈیوز میں کیریکٹرز بھی ڈائلاگز ڈلیور کرتے ہیں، تو اس نے ہمیں یہ ڈائلاگز کا سیکشن مختلف جگہ پر الگ الگ لکھ کر دیا ہے اکارڈنگ ٹو اسکرپٹ نیڈ. ہر ایک ڈائلاگ میں جو کیریکٹر مینشن کیا گیا ہے اس کے لیے یہاں ڈائلاگ بھی ہے اور نیچے امیج پرومپٹ بھی دیا ہے. پھر سیکنڈ ڈائلاگ ہے اور اس کے لیے ایک امیج الگ اینگل میں دی ہے جو میں نے جنریٹ کر کے دیکھ لی ہے اور ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ بھی دیکھ چکے ہیں. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ایمان ورس چینل کی ویڈیوز میں، اور وہ یہ کہ ہوسٹ سے بھی کچھ نریشن کروائی جاتی ہے جو لائبریری میں بیٹھا ہوا ایک 50 سے 60 سال کا آدمی ہوتا ہے. نریشن کی سلیکشن آپ کو خود کرنی ہے. یعنی کیریکٹر ڈائلاگز کے لیے تو امیجز ہیں اور ان سے ڈائلاگز کیسے کروانے ہیں یہ آگے چل کر میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. اور نریشن میں آپ پہلے اسٹوری کو اچھی طرح پڑھ کر اسکرپٹ کا جو حصہ ہوسٹ کے بولنے جیسا ہو اسے ہوسٹ سے ہی ڈیلیور کروائیں گے. اب اس کا پورا طریقہ بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا، بالکل بے فکر رہیں. لیکن ویڈیو اگر دھیان سے نہیں دیکھیں گے تو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ کون سی چیز کس طرح کرنی ہے. میرے خیال میں ایمان ورس چینل کی ویڈیوز کا اسکرپٹ لکھنے کے لیے یا تو چیٹ جی پی ٹی یوز کیا جاتا ہے یا پھر اس ٹول کو یوز کیا جاتا ہے. نیو ٹیب اوپن کر کے سرچ کریں کلاؤڈ اے آئی. یہ وہ اے آئی ٹول ہے جو میرے خیال میں یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ کانٹینٹ ہی اتنا لمبا ہے کہ مجھے اس سے بہتر آپشن سمجھ ہی نہیں آتا. اسے اوپن کر کے لاگ ان کر لیں گے جس طرح چیٹ جی پی ٹی میں کرتے ہیں. پہلے یہ دیکھ لیں اور یاد رکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں ریزلٹس میں کیا کچھ دیا ہے. اس نے ہمیں رومن اردو میں یہ مکمل اسکرپٹ ڈائلاگز کے ساتھ لکھ کر دیا. کنورسیشن کی اینڈ پر ہمیں آپشنز دیے اور پوچھا کہ ہر ایک جملے کے لیے امیج پرومپٹ لکھنا اسٹارٹ کروں. لیکن آپ کو اگین یاد دلا دوں کہ پہلی بار میں مجھے غلط ریسپانسز ملے تھے. کئی بار کوشش کرنے پر اور چیٹ جی پی ٹی سے مختلف باتیں ڈسکس کرنے کے بعد یہ ریسپانس ملا جو استعمال کے لائق ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان ورس چینل کا آنر بس ایک پرومپٹ دیتا ہوگا اور اس کے سب کچھ اس کو مل جاتا ہوگا؟ بالکل نہیں بھائی، وہ ایک ویڈیو کے لیے کئی دن محنت کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں تو میں نے چیٹ جی پی ٹی کو اگلے اسٹیپ کے لیے یہ رپلائی کیا، اسٹیپ 3 شروع کرو ان انگلش. اس کی وجہ یہ تھی
کہ اگر میں ان انگلش نہ کہتا تو امیج پرامپٹس بھی رومن اردو میں ہی ملتے. مطلب اگر آپ اے آئی کی نیچر کو سمجھتے ہیں تو آپ اس سے کام بھی اپنے مطلب کا لے سکتے ہیں. اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ مجھے اس نے 65 ڈیٹیلڈ ایرا لاگڈ امیج پرامپٹس لکھ کر دیے. حالانکہ چیٹ جی پی ٹی کی ورڈ لمٹ کم ہے، اس لیے اس نے پارٹس میں امیج پرامپٹس کو ڈیوائیڈ کر دیا آٹومیٹکلی. دی ورلڈ بیفور دی فلڈ، یعنی ویڈیو کے شروعاتی حصے میں جو کچھ ہے اس کی امیجز کے پرامپٹس. اور دیکھ لیں کہ جو زمانہ اور تہذیب لاک کیا تھا وہی سیم انسٹرکشنز فالو کرتے ہوئے پرامپٹس لکھے ہیں. پھر دیکھیں 15 امیج پرامپٹس ویڈیو کے شروعاتی حصے کے دینے کے بعد رک گیا. میں نے کنٹینیو لکھا تو کشتی بنانے والے حصے سے امیج پرامپٹس لکھ دیے. جب یہ پورا پارٹ کمپلیٹ ہوا تو بتا دیا کہ اس میں کہاں سے کہاں تک کی امیجز بن جائیں گی. پھر بولا کہ اگر کہیں تو میں کنٹینیو کروں. میں نے کنٹینیو لکھا اور پھر سے امیج پرامپٹس لکھے. پارٹ 3 دی فلڈ اور اس کے آگے جو کچھ ہوا اس کی امیجز کے ڈیٹیلڈ پرامپٹس بھی لکھ دیے. اور اب یہاں پر پارٹ 4 فائنل کے لیے اگین پوچھ رہا ہے کہ کنٹینیو کروں. میں نے رپلائی میں کنٹینیو لکھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے آخری حصے کے لیے تمام امیجز کے پرامپٹس بھی ڈیٹیلڈ ایرا لاگڈ ہی دیے ہیں. ٹوٹل کتنے پرامپٹس دیے؟ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 65 امیج پرامپٹس دیے ہیں. اس کے بعد کنورسیشن کی اینڈ پر پھر پوچھ رہا ہے کہ کیا اب میں تمام امیجز کے لیے اینیمیشن پرامپٹس بھی لکھ دوں. میں نے رپلائی میں لکھا کہ اسٹارٹ اسٹیپ 4 اور اس کے بعد اس نے ہر ایک امیج کے لیے اینیمیشن پرامپٹس لکھے ہیں جو آپ ابھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. پہلے کسی بھی اے آئی کو یوز کر کے تمام امیجز جنریٹ کرنی ہے. اس کا پورا طریقہ میں اپنی اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں جس کے تھمبنیل کی امیج آپ ابھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں اور امیجز جنریٹ کر لیں. ٹولز سیم یوز ہوں گے جو امیج جنریشن کے لیے اس ویڈیو میں یوز ہوئے ہیں اور طریقہ بھی وہی رہے گا جو اس ویڈیو میں بتایا ہے. اس کے بعد نمبر وائز ہر امیج کو اپلوڈ کر کے اینیمیٹ کر لینا ہے. صرف نمبر یاد رکھیں اور امیجز کو اینیمیٹ کرتے جائیں. ڈائلاگس اور باقی سب کچھ آگے چل کر ہم اس ویڈیو میں بنائیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیجز 65 تھیں اور ہمارے اینیمیشن پرامپٹس بھی 65 ہی ہیں. ایک امیج کے لیے ایک پرامپٹ. اس کے ساتھ ہی ہمارا چیٹ جی پی ٹی میں کام ختم ہوا. اگر کلاؤڈ سے بھی اچھے ریزلٹس لینے ہیں تو بار بار ٹرائی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بھی اے آئی ہی ہے. اے آئی اگر غلطی کرے تو آپ اسے بتائیں کہ تم نے کیا کچھ غلط کیا ہے، چاہے آپ اردو میں ہی بات کرو. اسی کو کہتے ہیں اے آئی کو ٹرین کرنا. جب اے آئی آپ کی ضرورت کو سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے پسندیدہ ریزلٹس دینے کی کوشش کرتا ہے. سیم پرامپٹ جو چیٹ جی پی ٹی کو دیا وہی اسے بھی دیا. اب دیکھتے ہیں کہ ریزلٹس میں یہ کیا دیتا ہے. لگتا تو یہ ہے کہ کام صحیح ہوگا لیکن بھائی کلاؤڈ کا یہ اکاؤنٹ نیو ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پہلی بار میں ہی سب کچھ ٹھیک ملے گا. کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اس نے انبیاء کے نام اور اسٹوری کا شارٹ انفو دے کر پوچھا ہے جیسے چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں اسٹوری سلیکشن کے لیے آپشنز دیے تھے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر 2 لکھ کر سبمٹ کر دیتا ہوں. اسٹوری بیسڈ کانٹینٹ کے لیے یہ ٹول چیٹ جی پی ٹی سے بھی اچھا ہے لیکن محنت بہت کرنی ہوگی. دیکھیں کتنی ترتیب سے چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے. ہم کس زمانے کی بات کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو کتنے منٹس کی بنے گی سب کچھ ڈیٹیل میں بتایا ہے. بس ایک غلطی کر گیا کہ وائس اوور اسکرپٹ کو انگلش میں ہی جنریٹ کر دیا. یہ ہوتا ہے اے آئی. جو بھی ریزلٹس ہوں اچھی طرح چیک کر لیا کریں کیونکہ اے آئی نہ انسان ہے اور نہ مسلمان. اس سے نہ گناہ ہوگا اور نہ ہی کوئی سزا. ایسا نہ ہو کہ غلطی اے آئی کرے آپ بنا تصدیق کے ویڈیو بنا کر پبلش کر دیں اور بعد میں لوگ کافر کافر کے کمنٹس کر دیں. اس لیے ہمیشہ اسکرپٹ کو اس لینگویج میں لکھو جو تم اچھے سے سمجھ سکتے ہو. پھر پورے اسکرپٹ کو پڑھو اور غلطی اگر ہو تو اسے درست کرو. بنا محنت کے کچھ نہیں ہوتا یہ بھی یاد رکھو. اب کیونکہ اسکرپٹ ہی انگلش میں ہے تو یہ سب کچھ ہمارے کام کا نہیں.
اگر ہم ایک کام کے بیچ میں اے آئی کے ساتھ کچھ اور ڈسکس کریں تو کنفیوز ہو کر مزید غلطیاں کرتا ہے۔ اسٹوری کلاؤڈ نے چیٹ جی پی ٹی سے زیادہ لمبی لکھی، یہ بات تو سمجھ میں آ چکی ہوگی آپ کو، اس لیے کہا تھا کہ کانٹینٹ کے لیے یہ بہترین ہے۔ چلے اب نیو چیٹ اوپن کر کے اگین میں سیم ماسٹر پرومپٹ اسے دیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ دوبارہ ہمیں یہ انبیاء کے آپشنز دے رہا ہے اور ہمیں کوئی بھی ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ اب میں یہ لکھتا ہوں کہ آپشن 2 ڈیش دے کر رائٹ اٹ ان رومن اردو، تاکہ یہ وہی غلطی نہ کرے جو پہلے کی تھی۔ اوکے، اب یہ اسکرپٹ رومن اردو میں لکھ رہا ہے اور اسے بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ کچھ دن ہمارے ساتھ کام کرے گا تو یہ بھی سمجھ جائے گا کہ کرنا کیا ہے۔ اسٹوری کو ایک الگ ہی طریقے سے لکھا ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اسٹوری سٹائل چیٹ جی پی ٹی سے بھی بہتر بنے گا۔ یہ بھی اسٹوری کو الگ الگ سیکشنز میں ہی لکھ رہا ہے۔ ایک بات اور یہاں پر کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ یہ پرومپٹ جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں تو صرف 3 آپشنز ہی ملتے ہیں، لیکن اگر ہم وہ تینوں آپشنز یوز کر چکے ہوں تو پھر کیا کریں؟ تو اس کے لیے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ ہم ایک نیو چیٹ اوپن کرتے ہیں اور میں سیم ماسٹر پرومپٹ پیسٹ کر کے سبمٹ کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے پہلے چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں 3 انبیاء کے آپشنز دیے تھے، اب بھی اسی طرح آپشنز دے رہا ہے۔ اب ہم ان میں سے کوئی بھی آپشن سلیکٹ نہیں کریں گے اور ڈائریکٹ ایک نبی کا نام لکھ کر دے دیں گے۔ جیسے میں یہاں لکھتا ہوں حضرت داؤد علیہ السلام، حالانکہ یہ آپشن چیٹ جی پی ٹی نے نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہیں کہ یہ ماسٹر پرومپٹ کسی ایک نبی یا کچھ انبیاء پر لاکڈ ہے۔ قرآن میں جس نبی کا ذکر ہے آپ اس کی اسٹوری پر کام کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں گے آپ سے تصدیق کرے گا کہ وہ زمانہ یہ تھا، کیا آپ اسی نبی کا واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اس نبی کا ذکر کس طرح آیا ہے اور باقی ڈیٹیلز دینے کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ اگر میں نے صحیح سمجھا ہے اور آپ اسی نبی کی بات کر رہے ہیں تو بتائیں، میں آگے کا پروسیس پروسیڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب میں اسے رپلائی کرتا ہوں کہ پروسیڈ۔ جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو چیٹ جی پی ٹی اس نبی کی سٹوری پر اسی طرح کام سٹارٹ کرے گا جیسے اپنے دیے ہوئے آپشنز کی سلیکشن کے بعد پہلے کر رہا تھا۔ لیکن اب اس نے بھی ایک غلطی کی ہے کہ اسکرپٹ کو رومن اردو میں نہیں لکھا، انگلش میں لکھنا سٹارٹ کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ماسٹر پرومپٹ پر اس چیٹ جی پی ٹی اکاؤنٹ میں پہلی بار میں نے اسے کام کے بیچ میں روک کر کچھ الگ ہی انسٹرکشنز دیں، جس کی وجہ سے یہ کنفیوز ہوا۔ لیکن بار بار اگر ایسا ہو تو یہ ٹرین ہو جاتا ہے اور پھر کنفیوز نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میں پروسیڈ ان رومن اردو لکھتا تو شاید یہ غلطی بھی نہ کرتا۔ کلاؤڈ کے ریزلٹس یہ ہیں کہ سٹوری بھی لکھی اور ساتھ ہی امیج پرومپٹس بھی لکھ دیے۔ نریشن اور ڈائلاگس وغیرہ کا سسٹم اس نے بھی اچھا رکھا ہے، لیکن پرومپٹس لکھنے سے پہلے پوچھا نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسٹرکشنز کہیں نہ کہیں صحیح فالو نہیں کرے گا۔ ٹوٹل اسکرپٹ 2500 ورڈز کراس ہے، مطلب کہ نائس ورک۔ مینشن تو یہاں پر کیا ہے کہ ہر امیج پرومپٹ کے لیے ایرا لاک کی جائے گی، اور اگر دیکھا جائے تو نیچے دیے ہوئے تمام امیج پرومپٹس میں اس نے انسٹرکشنز کو فالو بھی کیا ہے۔ تمام امیج پرومپٹس میں ایرا کون سی ہے یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے، اور نیچے 50ویں پرومپٹ پر اس کی ورڈ لمٹ ریچ ہو چکی۔ دیکھیں یہاں پر نوٹیفیکیشن لکھا ہوا ہے کہ ریسپانس روک دیا گیا ہے کیونکہ ایک میسج کی ورڈ لمٹ ریچ ہو چکی ہے۔ اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو سائیڈ میں کنٹینیو کا بٹن بھی آیا ہے۔ اگر ہم اس کنٹینیو کے بٹن کو پریس کریں گے تو کلاؤڈ اسی ورڈ سے کنٹینیو کرے گا جو اسے پہلے لکھنا تھا۔ امیج 50 کا شروعاتی حصہ اوپر ہے اور باقی کا حصہ ابھی لکھ دیا۔ اب یہ باقی کے تمام پرومپٹس اسی انداز میں اور اسی ڈیٹیل کے ساتھ لگے گا جو ہم نے پرومپٹ میں اسے بتائی ہے۔ کبھی کبھار ریزلٹس ٹھیک نہیں ملتے تو آپ وہ غلطی ریمائنڈ کروا کر کام کروا لیں یا نیو چیٹ میں اگین ٹرائی کریں۔ کیریکٹرز کے ڈائلاگس وغیرہ سب کچھ یہ بھی اسی طرح کر کے دے گا جس طرح چیٹ جی پی ٹی نے کر کے دیا۔ اب دونوں ٹولز کو یوز کر کے دیکھیں، جس کے ریزلٹس اچھے ہوں
اسی کو یوز کر لیں. اس کام میں اگر آپ کو 1 یا 2 دن بھی لگ جائیں اور کام ٹھیک ہو جائے تو شکر کریں. اب دیکھیں یہ کلاؤڈ نے کام کو شارٹ کٹ میں نمٹانے کی کوشش کی ہے اور 60 کے آگے پرومپٹس میں ایرا کو لاک نہیں کیا. یہی اے آئی میں پرابلم ہوتی ہے جب آپ نے اسے خوار نہ کیا ہو. بار بار انہیں یاد دلانا پڑتا ہے کہ تمہیں دائیں نہیں بائیں جانا ہے. ٹوٹل 65 پرومپٹس لکھتی ہے اس نے بھی اور اس کے بعد اینیمیشن پرومپٹس لکھنا شروع کر دیا ہے. یہ دیکھیں 15 اینیمیشن پرومپٹس کے بعد یہ پھر سے نریشن لکھ رہا ہے. میرے خیال میں یہ اس لیے ہوا کہ کانٹینٹ بہت لانگ تھا. اب اگر ایسی سچویشن ہو تو آپ کیا کریں گے؟ میں جان بوجھ کر نیو اکاؤنٹ یوز کر رہا ہوں تاکہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتا سکوں اور غلطیوں کو فکس کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا سکوں. کافی جینیس لوگ بھی ہوں گے یہاں پر جو شاید بور ہو رہے ہوں، لیکن میری ویڈیوز تقریباً ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو نیو ہے اور اے آئی کو ہینڈل کرنا سیکھنا چاہتے ہیں. کوشش ہے کہ اے آئی سے کام لینا آپ کو سکھا سکوں. آخر میں کلاؤڈ نے الحمدللہ لکھ کر کہا ہے کہ پروڈکشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن غلطیاں سدھارے بنا کیسی پروڈکشن؟ ہمیں ہر ایک چیز پرفیکٹلی پلان کرنی ہے. تو ہر غلطی کے بعد ماسٹر پرومپٹ پیسٹ کر کے یہ لکھیں You haven't followed instructions given in the above prompt. اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ تم نے اوپر دیے ہوئے پرومپٹ کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا. یہ لکھ کر اگر سبمٹ کریں گے تو یہ اپنے ہی کانٹینٹ میں خرابیاں تلاش کر کے واضح طور پر لکھے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں اب یہ خود مارک کر رہا ہے کہ ہاں بالکل اس کانٹینٹ کو لکھنے میں ان تمام انسٹرکشنز کی خلاف ورزی ہو گئی. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کا اے آئی ٹرین ہوگا کہ مجھے یوز کرنے والا کوئی جاہل نہیں ہے کہ میں اسے کوئی بھی چیز لکھ کر دوں تو وہ اسے ایکسیپٹ کر لے گا، اور آئندہ کے لیے یہ غلطیاں کم کرے گا. اے آئی ہے، غلطیوں سے پاک فرشتہ نہیں ہے، غلطیاں کرے گا. اینڈ پر اس نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں اور اگر کہیں گے تو باقی کا یہ سب کچھ کر دوں گا. اور ایک چیز یہ نوٹیفیکیشن بھی دیکھ لیں، آپ اس سیشن کا 90% یوز کر چکے ہیں. کلاؤڈ میں بھی لمٹس ہیں، لمٹ ریچ ہو جانے پر کچھ گھنٹے کام نہیں کر سکتے. اب کلاؤڈ نے آپشنز دیے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو قوم عاد کے لیے اسکرپٹ ری رائٹ کروں. اس کی غلطی دیکھیں. آپشن بی کوئی دوسرا آپشن چوز کریں. میں اس کا کانٹینٹ پراپرلی لکھ دوں گا. آپشن سی میں نے جہاں پر کام روکا ہے وہاں سے دوبارہ اسٹارٹ کروں اور 75+ پرومپٹس لکھ دوں. مطلب کہ اب اسے سمجھ آ چکا ہے کہ امیج پرومپٹس 140 لکھنے تھے. تو میں کاپی کر کے پیسٹ کر دیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کلاؤڈ اب کیا کارنامے سر انجام دیتا ہے. اب یہ لکھ تو رہا ہے لیکن اب یہ پورا کانٹینٹ کام کا نہیں رہا کیونکہ بے ترتیب ہو گیا. اب اگر ہم اسے یوز کریں گے تو مسائل ہی مسائل ہوں گے. ہمیں یوز کرنا ہے ایسا کانٹینٹ جو پراپرلی ترتیب سے ہو اور اس میں غلطیاں نہ ہوں. اب اس میں اسکرپٹ بھی لکھ رہا ہے اور ڈائلاگس بھی، ساتھ ہی امیج پرومپٹس بھی لکھتا جا رہا ہے. پتہ نہیں سب کچھ اسٹوری سے میچ بھی ہوگا یا نہیں. میں نے چیٹ جی پی ٹی سے جو کانٹینٹ لکھوایا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، اس کی تمام امیجز جنریٹ کر کے رکھی ہیں. امیجز کیسے جنریٹ کرنی ہے یہ میں اپنی اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں، جس کی تھمبنیل امیج آپ ابھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. بار بار بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیں. اور ان امیجز کو اینیمیٹ کس طرح کرنا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں بتایا تھا. اگر دوبارہ اس ویڈیو میں سب کچھ کر کے دکھاؤں گا تو ویڈیو اور زیادہ لمبی ہو جائے گی. ٹوٹل 65 سینز ان امیجز سے بنیں گے جس میں ڈائلاگ پرفارمنس بھی شامل ہوگی. لیکن ہوسٹ کے ڈائلاگس اور کیریکٹرز سے ڈائلاگس پرفارم کس طرح کروانے ہیں یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تاکہ آپ بھی ایمان ورس چینل کی ویڈیوز کی طرح کا کانٹینٹ بنا سکیں. ایمان ورس چینل کی ویڈیوز کی طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے اس چینل کی 4 ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. سب ویڈیوز کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دی ہے اور آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں.
یہ 2 ویڈیوز آپ کو دیکھنی ہے، اور چیٹ جی پی ٹی سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے ایک، وہ بھی دیکھ لیں تو بہتر ہے۔ اس میں جو پرومپٹ بتایا ہے آپ کو وہ یوز نہیں کرنا، بس یہ سمجھنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں ڈائلاگس ڈلیوری کا طریقہ ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے، لیکن اس ویڈیو میں بھی جو پرومپٹ ہے وہ یوز نہیں کرنا کیونکہ وہ فوڈ ولاگنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ اب میں ان امیجز کو پہلے اینیمیٹ کر لیتا ہوں جن کے اندر ڈائلاگس نہیں ہے، اور ڈائلاگ والی امیجز کو ڈائلاگ کے ساتھ اینیمیٹ کرنے کا طریقہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اسٹارٹ کی 5 کلپس میں نے اینیمیٹ کر لی ہیں اور میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کیونکہ نمبرز لگے ہوئے ہیں تو چیزوں کو سمجھنا آسان ہے۔ یہ وہ 5 اینیمیشنز ہیں جو میں نے جنریٹ کر لیے ہیں، اور جس طرح ایمان ورس چینل کی ویڈیوز میں ہوسٹ بھی دکھایا جاتا ہے اسی طرح میں نے بھی ایک ہوسٹ امیج بنا لی ہے۔ اب آتی ہے باری کیریکٹر سے ڈائلاگ پرفارم کروانے کی، تو ہم چلتے ہیں چیٹ جی پی ٹی میں اور میں چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہوئے بنانا کیسے ہے اس کو یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اینیمیشن نمبر 6 کی لائن کو اگر ریڈ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی کیریکٹر پرفارمنس ہے، اور اس نمبر کو اگر وائس اوور اسکرپٹ میں تلاش کریں گے تو آپ کو یہ بھی مل جائے گا۔ نمبر 7 پر بھی پرومپٹ میں ایک ایروگنٹ مین کا ذکر ہوا ہے، مطلب کہ یہ وہی ڈائلاگس ہیں جو میں نے اپنے اسکرپٹ میں پڑھے تھے۔ اگر آپ اسکرپٹ کو پہلے اچھی طرح پڑھیں گے تو یہ سب سمجھنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اب یہ دونوں ڈائلاگس میں نے کس طرح پرفارم کروائے ہیں چلیں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہے وہ اسکرپٹ جو چیٹ جی پی ٹی نے مجھے لکھ کر دیا تھا۔ دیکھیں سیکشن کیریکٹر ڈائلاگس، یہ پہلا ڈائلاگ سیکشن ہے کیونکہ ابھی تک 5 امیجز اینیمیٹ کی ہیں، مطلب کل ملا کر کوئی 30 سیکنڈ کی ویڈیو کلپ۔ اس طرح بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ڈائلاگس کون سے ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں لکھا ہے وہ ڈائلاگ جو ایک کیریکٹر سے پرفارم کروانا ہے۔ یہ ہے ہمارا پہلا ڈائلاگ، میں اسے کاپی کرتا ہوں اور اب ہم چلتے ہیں آگے کا پروسیس دیکھنے۔ میں نے یہ ایک ڈائلاگ کسٹمائزیشن ٹول بنایا ہے، یہ صرف اسلامک ویڈیوز میں بولے جانے والے ڈائلاگس کو اکارڈنگ ٹو اسکرپٹ نیڈز کسٹمائز کرنے کے لیے ہے۔ پہلے جب میں ڈائلاگس کو ڈائریکٹلی کسی بھی اے آئی میں ٹرائی کر رہا تھا تو کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر میں نے یہ ٹول بنایا۔ اس کا سسٹم اس طرح کام کرتا ہے کہ جو ڈائلاگ آپ کو کسی اے آئی پر پرفارم کروانا ہے تو آپ ڈائلاگ کو اس باکس میں پیسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ڈائلاگ پیسٹ کرنے کے بعد نیچے کوڈ جنریٹ کرنے کا ایک بٹن ہے، اس پر کلک کریں۔ کلک کرتے ہی یہ ٹول ڈائلاگ لائن کو پڑھ کر سمجھے گا کہ یہ کس طرح کی پرفارمنس ہے، ٹون کیا ہے، الفاظ کس اسپیڈ سے اور کس موڈ میں ڈیلیور کرنے ہیں۔ مطلب یہ آپ کے ڈائلاگ کو کرنٹ سچویشن کے ساتھ لکھ کر دے گا۔ اوپر ایک کاپی کوڈ کا بٹن ہے، اس پر کلک کر کے آپ یہ جنریٹ کیا ہوا پرومپٹ کاپی کر لیں گے۔ اب یہ پورا کوڈ کاپی ہو چکا ہے اور ہم ایک فری اے آئی کو یوز کر کے امیج سے ویڈیو کا پروسیس ڈائلاگ کے ساتھ کریں گے۔ اس کام کے لیے ہم کوئن چیٹ اے آئی کو یوز کریں گے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ ایک نیو چیٹ اوپن کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ہر ڈائلاگ کے لیے کوئن کی نیو چیٹ یوز کرنی ہے، ورنہ یہ پرانے پرومپٹ کو ہی یوز کرتا رہتا ہے۔ پرومپٹ باکس کے نیچے کچھ آپشنز ہیں، ان میں سے ہم ویڈیو جنریشن آپشن پر کلک کریں گے۔ اس کے بعد ویڈیو کا سائز کنفرم کریں گے کہ آپ کس سائز کی ویڈیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر پلس کے آئیکن پر کلک کریں گے تو یہ آپشن ملے گا اپلوڈ امیج، اس پر کلک کریں گے اور پھر اس کیریکٹر امیج کو سلیکٹ کریں گے جس سے ڈائلاگ ڈلیوری کروانی ہے۔ تو میں یہ امیج سلیکٹ کر لیتا ہوں جو کہ میرے اسکرپٹ کے مطابق امیج نمبر 6 ہے، اور امیج دیکھ کر ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس بندے کو ڈائلاگ مارنا ہے۔ جیسے ہی کوئی امیج اپلوڈ کریں گے تو اپلوڈ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ 1 یا 2 منٹ لگ ہی جاتے ہیں اپلوڈ ہونے میں، اور پرومپٹ اس جگہ پیسٹ کریں گے جہاں لکھا ہے ڈسکرائب دی ویڈیو یو وانٹ ٹو جنریٹ۔ اب جیسے ہی امیج اپلوڈ کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو ہم ویڈیو جنریشن کا پروسیس سٹارٹ کریں گے۔
इमेज अपलोड हो चुकी है। अब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करके वीडियो जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो जनरेट हो रही है। क्वीन चैट एआई से एक वीडियो बनाने में कुछ मिनट्स लग जाते हैं और एक अकाउंट से 4 या 5 वीडियोस फ्री जनरेट कर सकते हैं। इसके मल्टीपल अकाउंट्स टेम्प मेल को यूज करते हुए बना सकते हैं। वीडियो हमारी जनरेट हो चुकी है और ये कैसी बनी है आपको प्ले करके दिखा देता हूं। नो, क्या हम अपने बाप दादा के माबूद छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि तुम कह रहे हो? देखें, बिल्कुल नेचुरल वे में वीडियो बनी है। लगता है कि सच में ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। आप शायद इससे बेटर भी रिजल्ट्स ले सकते हैं। नीचे डाउनलोड बटन होता है, इस पर क्लिक करके जनरेट की हुई वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूं। ऊपर आप देख सकते हैं कि वीडियो डाउनलोड हो रही है। अब इसे मैं क्लोज कर लेता हूं और हम वापस ChatGPT में चलते हैं। यहां से हम अपना सेकंड डायलॉग कॉपी करेंगे। अगेन डायलॉग जनरेटर टूल पेज पर जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। पेज को रिफ्रेश करना जरूरी है क्योंकि पहले ही एक डायलॉग इंटर किया हुआ है। इस टूल का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में मिल जाएगा। अब हम इस बॉक्स में पहले की तरह अपना डायलॉग पेस्ट करेंगे और कोड जनरेट करें के बटन पर क्लिक करेंगे। प्रॉम्प्ट जनरेट होने के बाद हम कॉपी कोड बटन पर क्लिक करके कॉपी करेंगे जैसे पहले किया। वापस क्वीन एआई में आएंगे और एक न्यू चैट ओपन करके सेम प्रोसेस जो पहले किया उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार इमेज दूसरी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जो डायलॉग जिस कैरेक्टर से परफॉर्म करवाना है हम उसी को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह मल्टीपल क्वीन अकाउंट्स बनाकर आप जितने चाहें डायलॉग्स फ्री में बना सकते हैं। अब बात करते हैं ये कि हमारे होस्ट से जो परफॉर्मेंस करवानी है वो कैसे करवाएं। इस काम के लिए स्क्रिप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ ऐसी लाइंस ही सिलेक्ट करनी है जो होस्ट के साथ मुनासिब लगे। बिल्कुल स्टार्ट का हिस्सा ना ही उठाया जाए तो बेहतर है। मैं अपने स्क्रिप्ट से ये 2 लाइंस होस्ट से डिलीवर करवाऊंगा, तो मैं इस हिस्से को कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद हम चलते हैं गूगल AI स्टूडियो में और अपने होस्ट के लिए वॉइस जनरेट करते हैं। पिछली वीडियो में आपको इसका यूज केस बताया था, उसी प्रोसेस से काम करना है। बस ये स्टाइल इंस्ट्रक्शन को चेंज करेंगे क्योंकि डिफॉल्ट है वार्म एंड फ्रेंडली टॉकिंग टोन। मास्टर प्रॉम्प्ट में अगर देखेंगे तो क्लियरली लिखा है कि हमारा स्टाइल सीरियस और इमोशनली कंट्रोल्ड होना चाहिए। मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और वापस गूगल AI स्टूडियो में आकर इस वाले हिस्से को कट करके पेस्ट कर देता हूं। आप चाहें तो इस हिस्से को मैन्युअली रिमूव करके सीरियस एंड कंट्रोल्ड भी लिख सकते हैं। अब हमारा स्टाइल सेट हो चुका है। वॉइस ओवर लाइंस भी पेस्ट कर दी हैं, तो मैं सिंपली रन CTRL बटन पर क्लिक करता हूं। अब हमारी वॉइस जनरेट हो रही है और इसमें कुछ सेकंड्स लगते हैं। अब आप वॉइस का स्टाइल सुन लें। कौम का नाम बाद के दौरों में कौम नूह के नाम से याद रखा गया। ये लोग अपने बुजुर्गों के नाम पर बुत बनाते, उन्हें अपनी मजलिसों में सजाते और धीरे धीरे उन्हें इबादत का मकाम दे देते। ठीक है, आई होप कि आपको बात पसंद आई होगी। टोटल 13 सेकंड की वॉइस ओवर क्लिप है, ज्यादा लंबी नहीं करनी क्योंकि हम फ्री अवतार जनरेटर टूल को यूज करेंगे। 3 डॉट्स पर क्लिक करके डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और ऑडियो फाइल को डाउनलोड कर लें। आप देख सकते हैं कि फौरन हमारी ऑडियो फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अवतार वीडियो जनरेशन के लिए हम हाइजिन AI को यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो किसी और फ्री अवतार जनरेटर टूल को भी यूज कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अवतार्स ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ये 2 सेक्शंस मिलेंगे। इस सेक्शन पर जाकर अपलोड फोटो ऑप्शन पर क्लिक करें। ये पॉपअप आएगा, इसमें सिलेक्ट फोटोज बटन पर क्लिक करें और अपनी फोटो गैलरी से अपने होस्ट की इमेज को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इमेज यहां आ जाएगी। थोड़ा नीचे देखेंगे तो अपलोड बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। थोड़ी देर में आपके होस्ट की इमेज अवतार के तौर पर अपलोड हो जाएगी। देखें, इस तरह का एक सेक्शन नजर आएगा। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। अब इस सेक्शन के पहले बॉक्स में आप जो चाहें लिख दें और लास्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करके
آپ کو اپنا ریجن سلیکٹ کرنا ہے. میں پاکستان سے ہوں, ساؤتھ ایشین سلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ اردو ہندی کے لیے یہ بیسٹ ہے. اوکے, یہ سلیکٹ ہو گیا. اب ہم کنٹینیو بٹن پر کلک کریں گے. اگلے پیج پر ایک وائس سلیکٹ کرنے کو کہا جائے گا. کوئی بھی ایک سلیکٹ کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ان میں سے ایک کو چوز کر لیتا ہوں اور سیو وائس کے بٹن پر کلک کرتا ہوں. اب ہمارا اوتار ریڈی ٹو یوز ہے. اس پر کلک کر کے اس طرح اوپن کریں گے اور یوز ان ویڈیو بٹن پر کلک کریں گے. اگلے پیج پر آپ کو سائیڈ میں یہ اپلوڈ آڈیو آپشن ملے گا. اس پر کلک کریں اور جو وائس ہم نے گوگل اے آئی اسٹوڈیو سے ہوسٹ کے لیے جنریٹ کی تھی اسے سلیکٹ کر کے اپلوڈ کر لیں گے. فائل اپلوڈ ہو رہی ہے, یہ کچھ سیکنڈز میں ہو جاتا ہے. اب ہم ایڈ آڈیو بٹن پر کلک کریں گے اور ہماری آڈیو اوتار کے ساتھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ وائس ہماری آ چکی ہے اور ٹرانسکرپٹ بھی ہو چکی ہے. اس سائیڈ میں اوپر جنریٹ بٹن ہے, اس پر کلک کریں گے. تمام سیٹنگز سیم رہیں گی. یہاں پر آپ چاہیں تو پہلے باکس میں اپنی اوتار ویڈیو کو ایک نام دے سکتے ہیں. سبمٹ بٹن پر کلک کریں گے تو جنریشن پروسیس اسٹارٹ ہو جائے گا. اوکے, تو ہمارا ویڈیو جنریشن پروسیس اسٹارٹ ہو چکا ہے. ویڈیو ہماری جنریٹ ہو چکی ہے. اب میں آپ کو اسے پلے کر کے دکھاتا ہوں. اس قوم کا نام بعد کے دوروں میں قوم نوح کے نام سے یاد رکھا گیا. یہ لوگ اپنے بزرگوں کے نام پر بت بناتے, انہیں اپنی مجلسوں میں سجاتے اور دھیرے دھیرے انہیں عبادت کا مقام دے دیتے. تو آپ نے فائنلی اپنے ہوسٹ کی ویڈیو بنانے کا پروسیس بھی سیکھ لیا. اب پرابلم یہ ہے کہ اس اوتار ویڈیو کو اگر ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کریں گے تو ہائیجن کا لوگو ویڈیو میں دکھائی دے گا. اس کا حل یہ ہے کہ ایڈٹ ان اے آئی اسٹوڈیو بٹن پر کلک کریں. اوپر جنریٹ بٹن کے پاس ایک پلے بٹن ہوتا ہے, یہ والا, اس پر کلک کریں. اس طرح آپ کی جنریٹڈ اوتار ویڈیو اوپن ہو جائے گی. آپ اپنی ڈیوائس میں اسکرین ریکارڈنگ آن کریں اور اس پلے بٹن پر کلک کر کے ویڈیو کو چلائیں. اس قوم کا نام بعد کے دوروں میں قوم نوح کے نام سے یاد رکھا گیا. یہ لوگ اپنے بزرگوں کے نام پر بت بناتے, انہیں اپنی مجلسوں میں سجاتے اور دھیرے دھیرے انہیں عبادت کا مقام دے دیتے. یہ اس طرح چلانے سے وداؤٹ واٹر مارک اسکرین ریکارڈر میں ریکارڈ ہو جائے گی. آپ ایڈیٹنگ کے وقت اسے کراپ کر کے یوز کر لیں. واٹر مارک کا پرابلم ختم. بھائی, میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو وہ پورا پروسیس سکھاؤں جو ایمان ورس چینل اپنی اسلامک واقعات والی ویڈیوز میں یوز کرتا ہے. آپ ماسٹر پرومپٹ کو یوز کر کے پہلے اپنے اے آئی کو ٹرین کریں گے. اسکرپٹ, امیج پرومپٹس اور اینیمیشن پرومپٹس چیٹ جی پی ٹی یا کلاؤڈ اے آئی سے جنریٹ کریں گے. نریشن وائس اوور کے لیے گوگل اے آئی اسٹوڈیو کو یا اپنی وائس کو یوز کریں گے. کیریکٹر ڈائلاگس ڈلیوری کے لیے میرا فری ڈائلاگ جنریٹر ٹول اور کوئن چیٹ بوٹ کو ویڈیو جنریشن سیکشن میں یوز کریں گے. ہوسٹ کے اوتار کے لیے ہائیجن اے آئی کو یوز کریں گے. تو فائنل ریزلٹس میں آپ کو یہ ریزلٹس یا اس سے بہتر مل سکتے ہیں. زمین جوان تھی, انسان کی نسل زیادہ نہیں تھی, مگر ضد اور گمراہی گہری ہو چکی تھی. یہ وہ دور تھا جب لوگ پتھر اور لکڑی کو یادگار بنا کر انہیں سجدہ کرنے لگے تھے. اس قوم کا نام بعد کے دوروں میں قوم نوح کے نام سے یاد رکھا گیا. یہ لوگ اپنے بزرگوں کے نام پر بت بناتے, انہیں اپنی مجلسوں میں سجاتے اور دھیرے دھیرے انہیں عبادت کا مقام دے دیتے. اللہ نے ان کے درمیان ایک شخص کو اٹھایا, نہ شہزادہ, نہ سردار, نہ ملک. وہ ایک آدمی تھا جو انہی جیسا کپڑا پہنتا, انہی جیسا کھانا کھاتا اور انہی کے درمیان چلتا پھرتا تھا. اس کا نام نوح تھا. اللہ نے اسے فرمایا کہ اپنی قوم کو کھلے طور پر خبردار کرے, شرک چھوڑ دیں, صرف ایک رب کی عبادت کریں. اور نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ہر سانس اسی کام کے لیے وقف کر دیا. صدیاں گزرتی گئیں, دن اور رات, چپکے سے بھی اور اعلان کے ساتھ بھی. نوح انہیں بلاتا رہا. کبھی صبح کے وقت جب دھند زمین پر بیٹھی ہوتی, کبھی شام جب آگ کی روشنی چہروں کو لال کر دیتی. وہ کہتا,
अल्लाह से माफी मांगो, वो तुम पर बारिश भेजेगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। मगर कौम का दिल सख्त होता गया। नूह, क्या हम अपने बाप दादा के माबूद छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि तुम कह रहे हो? हम तुम्हें अपना जैसा आदमी देखते हैं, ना तुम्हारे पास कोई फरिश्ता है, ना कोई खजाना। कुरान बयान करता है कि जब भी नूह बोलता, वो अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते, अपने कपड़े चेहरों पर लपेट लेते और गुरूर के साथ गुजर जाते। मगर नूह रुकता नहीं। उसकी दावत सिर्फ अल्फाज नहीं थी, वो लोगों के दरमियान रहता, उनके साथ उठता बैठता, उनके बच्चों को देखता और उसका दिल भर आता। वो जानता था कि ये लोग सिर्फ गलत नहीं बल्कि अपनी नस्ल को भी अंधेरे रास्ते पर डाल रहे हैं। सदियां गुजरी मगर ईमान लाने वाले बहुत कम रहे। आखिर नूह ने अपने रब से अर्ज की, नीचे जमीन पर इन काफिरों में से किसी को बाकी न छोड़, ये अगर रहे तो और गुमराह पैदा करेंगे। ये अल्फाज न गुस्से के थे बल्कि सदियों की मेहनत के बाद की हुई पुकार थे। तब अल्लाह का हुक्म आया। नूह को बताया गया कि अब कोई और ईमान नहीं लाएगा, जो लाना था ला चुका। फिर एक अजीब हुक्म दिया गया, एक कश्ती बनाओ, न शहर के पास न दरिया के किनारे बल्कि खुले मैदान में। उस दौर में न लोहे के औजार थे, न बड़ी बड़ी इमारतें। लकड़ी, पत्थर, रस्सी, बस यही वसाइल थे। और नूह ने काम शुरू कर दिया। हर लफ्ज नूह के लिए जख्म था, मगर उसके हाथ काम करते रहे। लकड़ी के टुकड़े जुड़ते गए, कश्ती धीरे धीरे शक्ल इख्तियार करती गई। नूह ने जवाब दिया, आज तुम हंसोगे, कल हम हंसेंगे। तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा कि रुस्वा कौन होता है। ये पानी इतना तेज क्यों आ रहा है? पहाड़ों की तरफ भागो, भागो जल्दी, पहाड़ों की तरफ। फिर वो निशानी आई जिसका वादा था। जमीन से पानी फूट पड़ा। तन्नूर जहां से पानी उबला, वो लम्हा आ चुका था। नूह को हुक्म मिला, हर जानवर का जोड़ा कश्ती में लाओ और अपने घर वालों को, सिवाय उनके जिन पर फैसला हो चुका। बारिश पहले बूंदों में आई, फिर रेले बन गए, फिर आसमान और जमीन एक दूसरे से मिल गए। कश्ती चल पड़ी, लहरों के दरमियान, पहाड़ों जैसी मौजों पर। और उसी कौम में नूह का अपना बेटा भी था। वो ईमान न लाया। नूह, पुकार कर, बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ ना रहो। बेटा दूर से जवाब देता हुआ, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। फिर एक लहर उठी और बाप और बेटे के दरमियान हमेशा के लिए फासला डाल दिया। ये नस्ली ताल्लुक का इम्तिहान था और अल्लाह का फैसला अदल पर मबनी था। आखिरकार जमीन को हुक्म दिया गया, अपना पानी निगल जा, और आसमान को रुक जा। कश्ती ठहर गई। कौमे नूह सिर्फ पानी में गर्क नहीं हुई, वो अपनी जिद, अपनी रिवायत पर अंधे भरोसे और अपने तकब्बुर में डूब चुकी थी। और ये किस्सा सिर्फ एक दौर का नहीं, ये हर उस कौम के लिए तंबीह है जो हक को पहचान कर भी उससे मुंह फेर लेती है।